بس یہ شاید ٹکٹ لینا ہے اور جہاز پہ بیٹھنا ہے اور کینیڈا پہنچ جانا ہے اور پھر پاؤنڈ اور ڈالرز اور ایوری تھنگ وہ لوگ آپ کو نوک کر کے آپ کے گھروں میں. آئی ریئلائز کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی ویری سمپل کہ ویزا لگ گیا, اسٹوڈنٹ آ گیا یا کوئی بھی بندہ آ گیا, اس کے بعد کی اسٹوری زیادہ امپورٹنٹ ہے. یو نیڈ ٹو نو وٹس گوئنگ آن اوور دیئر. ایسا نہ ہو کہ آپ ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں اور آپ کہیں یار یہ کیسا کینیڈا ہے. ایسا ہوا ہے جو کہ موسٹ ریسنٹ اپڈیٹ ہے, اور آپ کے پوڈ کاسٹ کے تھرو میں اس کو بتانا چاہتا ہوں, اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹ جو کہ آلریڈی ان پروسیس ہیں یا شروع کرنا چاہتے ہیں. ایک نارمل بندہ جب کینیڈا پہنچتا ہے تو ایوریج انکم کتنی ہوتی ہے اور ایکسپینس کتنے ہوتے ہیں؟ کینیڈا پرووائڈ کرتا ہے نیو کمرس کے لیے ٹو فائنڈ اے جاب ریلیونٹ ٹو وٹ یو ہیو ڈن بفور, جو آپ نے پہلے کیا ہوا ہے. اور اگر کبھی کچھ نہیں کیا, آپ کا زیرو جاب ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے بھی پروگرامز ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ, اور آج ہم ایک نئے پوڈ کاسٹ میں ہیں. آج کل کا جو نوجوان ہے وہ بڑا پریشان ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ لائف میں کوئی گروتھ ہے, تو یوتھ کے لیے ہم بہت ساری چیزیں لے کے آ رہے ہوتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ ہیں جنید خان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا جنید بھائی, میری زندگی میں نا جب سے میں پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں, سب سے جو مشکل مرحلہ ہے وہ کسی کا تعارف کرانا ہے. تو میں نا تعارف کراتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کہوں کسی کے لیے, تو میرے خیال میں آپ اپنا تعارف خود دیں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ آسانی پیدا کریں میرے لیے. میرا نام جنید خان ہے اور میں ایک ریگولیٹڈ کینیڈین امیگریشن کنسلٹنٹ ہوں, اور مینلی ڈیل کرتا ہوں ویزا سروسز اور سیٹلمنٹ سروسز کے لیے. تو میرا بھی تعارف بہت مختصر ہے, آئی ایم ناٹ دیئر یٹ, لیکن تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پوڈ کاسٹ. سر تھینک یو سو مچ جی. اچھا آج کل جنید بھائی پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں پچھلے چند ماہ سے, بلکہ سال کہہ لینا چاہیے, کہ یوتھ بڑی پریشان ہے. نہ صرف یوتھ بلکہ جو جاب کرنے والے لوگ ہیں, بڑے اچھے کریئر جن کے چل رہے ہیں, وہ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ پاکستان سے جایا جائے. پچھلے دنوں میں کسی کو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ بڑے سینئر قسم کے بندے ہیں, بڑے انٹلیکچوئل, تو وہ کہتے ہیں کہ یار میرے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہا کسی کو یہ کہنے کا کہ پاکستان سے باہر مت جاؤ. اور تو یہ بڑا سخت جملہ ہے, اور اس طرح سے کسی کو کہنا بھی باوجود اس کے یہ شاید اب کی ضرورت بن چکی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کیوں لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں سے چلے جانا چاہیے؟ دیکھیں, دس از ویری انفارچونیٹ فرسٹ آف آل, اور میں جو دیکھتا ہوں اس میں 2 یا 3 موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ یہ ڈیسائیڈ کرنے پہ اب آ گئے ہیں. نمبر 1 آپ کا فرسٹ آف آل ایجوکیشن سسٹم ہے آپ کا, جس کی وجہ سے مینلی ایک سرٹن ایج کے لوگ اس وجہ سے تھوڑا سا کنسرن ہے کہ اب ہمارے بچوں کی جو فردر ایجوکیشن ہے یا ان کا جو فیوچر ہے وہ ہم کہاں دیکھتے ہیں. تو موسٹلی ایک جو سرٹن ایج کے لوگ ہیں جو کہ آلریڈی جابس کر رہے ہیں یا بزنسز کر رہے ہیں, وہ اپنے سے زیادہ اپنی فیوچر جنریشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اور اگر میں اس پہ بات کروں تو ڈیفینیٹلی کچھ سچویشنز ایسی کریٹ ہو گئی ہیں پاکستان میں کہ اٹ از ڈیفیکلٹ کہ آپ یہاں پہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے فیوچر کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ برائٹ چیزیں دیکھ رہے ہیں. دوسرا آپ کی جو جاب کے حوالے سے جو جاب مارکیٹ ہے یا جو بزنس مارکیٹ ہے وہ بھی اٹس بٹ آف ان اے کرائسس, جس کی وجہ سے جو ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہے وہ اپنے بینچ مارک کے مطابق سیلری نہیں لے پا رہا, ٹھیک ہے. جو ایک بزنس مین ہے وہ ایک بینچ مارک کے مطابق اپنے بزنس کا فیوچر نہیں دیکھ پا رہا. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں کا یہی اب رجحان موسٹلی یہ ہو گیا کہ ٹو فائنڈ اے بیٹر فیوچر, جہاں پہ کچھ جاب سیکیورٹی ہو, کوئی آپ کے بزنس سیکیورٹی ہو, فیوچر کے حوالے سے کچھ آپ پلان کر سکیں, جو کہ یہاں پہ انفارچونیٹلی یہ ہو گیا ہے کہ یو کین ناٹ پلان اینی تھنگ. اچھا یہ انسرٹینٹی تو ڈیفینیٹلی آئی ہے جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں. اب ہماری دعا تو یہی ہے کہ وطن عزیز کے حالات بہتر ہوں, اور لوگوں کو اپنا وطن چھوڑنے کا, اپنا گھر چھوڑنے کا کسی کا دل بھی نہیں چاہتا, اور میرے خیال سے جانا بھی نہیں چاہیے. لیکن اب کیونکہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اپرچونیٹیز جو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریمیٹنس پاکستان میں آتی ہے, تو یہ پازیٹیو کچھ فیکٹرز ہیں. اگر ہم انہیں کو لے کے آگے چلیں تو اب آپ کا کافی ایکسپوئر ہے.
مختلف ممالک میں آپ ڈیل بھی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو کنسلٹنسی بھی دے رہے ہیں، اور آپ نے خود بھی وزٹ کیا ہے، اور اس ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لوگ جو یہ سوچ رہے ہیں، ہم ایج بریکٹ کو اس ٹائم پہ ڈسکس نہیں کرتے، کس ملک کا انتخاب کرنا چاہیے لوگوں کو جہاں پہ جا کے انہیں وہ تکالیف، وہ پریشانیاں جو وہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، کم سے کم اب ان کا ازالہ ہو جائے اور لوگ وہاں پہ اپنی زندگی کو تھوڑی لیوریج دے سکیں؟ دیکھیں، تقریباً 12 سال سے میں خود کینیڈا میں مقیم ہوں اور پاکستان ہر سال آتا ہوں. آپ کے پہلے کویشچن کا پہلے میں اس کو آنسر کروں کہ آئی لو بینگ ہیئر، دس از مائی کنٹری. میں چاہتا ہوں کہ میرا ٹائم یہاں پہ گزرے، ٹھیک ہے. میں جہاں پہ رہتا ہوں سارے معاملات ہی میرے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے جیسے آپ نے میرے سے پوچھا، میرے خیال سے دا بیسٹ آنسر ٹو یور کویسچن از کہ جو بھی لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا فیوچر پاکستان کے علاوہ کہیں پہ دیکھیں، ان کے لیے ایک آنسر یہ ہے کہ فائنڈ اے پلیس، ایسے کنٹری کا انتخاب کریں جو آپ کو ویلکم کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، ٹھیک ہے. آپ کو پہلے چوائس کرنے سے پہلے کنٹری کی، آپ کو ان کی پالیسیز کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. کون سا کنٹری آپ کو آج ویلکم کر رہا ہے لیکن لیٹر آن وہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. آپ کی انٹری ہو گئی لیکن وہ آپ کو پی آر نہیں دے رہا، آپ کو ریزیڈنسی نہیں پرووائڈ کر رہا، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے آج کے لیے تو بہتر ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے لانگ رن کے لیے جس وجہ سے آپ پاکستان کو چھوڑنے کا پلان کر رہے ہیں، وہ اسی ہی پوائنٹ پہ آپ دوبارہ وہاں پہ آ جائیں گے کہ آپ کا وہاں پہ سروائیول ٹف ہو جائے گا. تو میرے خیال سے اگر اسپیسیفک میں اس میں آپ کو جواب دوں تو کینیڈا ایک بیٹر آپشن ہے اس حوالے سے، جس میں آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کی جو پرماننٹ ریزیڈنسی ہے وہ 7 سال 8 سال یا 10 سال پہ مقیم نہیں ہے، ٹھیک ہے. اٹس اے اسپیڈی پروسیس اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، ینگسٹرس کے لیے، بزنس کے لیے. تو آئی وڈ سی آفٹر وزٹنگ مینی کنٹریز اور ڈیلنگ ود مینی کنٹریز دیٹ از اے بیٹر آپشن. اچھا، ویسے اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کینیڈا کا پچھلے سوشل میڈیا کے اوپر پچھلے کوئی 4-6 مہینے سے بہت زیادہ جو ہے وہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، اور نو کہ اب اس میں کتنی حقیقت ہے کہ کینیڈا کے پروسیس بہت آسان ہو گیا ہے، وہاں پہ جانا بہت آسان ہو گیا ہے. تو وہ آسانی تو کو ایک طرف رکھتے ہوئے، اور یہ جو دوسرا فیکٹر آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے وہ لائف اسٹائل کیسا ہوتا ہے، اپورچونیٹیز کیا ہیں، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اب کیونکہ جب سے وہاں پہ پہنچنے والے لوگوں نے ویڈیوز وہاں سے بنا کے بھیجنا شروع کی، ایک تو میرا اعتراض بھی ہے اگر ہماری ویڈیو وہاں تک جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جتنا ایزی کر کے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ شاید ٹکٹ لینا ہے اور جہاز پہ بیٹھنا ہے اور کینیڈا پہنچ جانا ہے، اور پھر پاؤنڈ اور ڈالرز اور ایوری تھنگ وہ لوگ آپ کو نوک کر کے آپ کے گھروں میں پہنچا رہے ہوتے ہیں، میرے خیال سے ایسا نہیں ہے. تو ایگزیجریٹڈ قسم کا جو ہے وہ کانٹینٹ بھی نظر آتا ہے سوشل میڈیا پہ. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ پروسیس جو ہے کینیڈا جانے کا، یہ واقعی اتنا آسان ہے جتنا ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں؟ جیسے میں آپ کی نظروں سے تھمبنیل اگر گزرتے ہوں، کینیڈا 3 دن میں ویزا دے رہا ہے، کینیڈا آئیں اور کروڑوں ڈالر کمائیں، اور پھر اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا منتیں کر رہا ہے کینیڈا کے، پاکستان کے لوگ پتہ نہیں یہاں پہنچ جائیں گے تو ہمارے ملک کو کوئی سپورٹ ہو جائے گی. تو اس پہ تھوڑا سا ذرا کامنٹ کریں. اچھا، میں میری نظر سے یہ ویڈیوز گزری ہیں، ٹھیک ہے، اور اٹ واز کوائٹ فنی فار می. اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے، ڈیلیما یہ ہے، میں آپ کے فرسٹ پارٹ سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پالیسی ڈیفینیٹلی لینینٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو پورٹرے ایسا کیا جاتا ہے جیسے آپ نے ابھی کہا کہ کچھ نہیں چاہیے، کوئی بینک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں چاہیے، آپ کو پاسپورٹ دکھائیں اور آ جائیں اور فیس دیں، اور آپ کیوں ویٹ کر رہے ہیں. شاید وہ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ڈائیوو کا ٹکٹ لینا مہنگا ہے، مشکل ہے، جبکہ کینیڈا کے لیے ٹکٹ لے کے ویزا لے کے پہنچنا آسان ہے. نہیں، میرے خیال سے دیکھیں، اٹ از انفارچونیٹ، اٹس اے لیک آف نالج، ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ایزی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ کینیڈا نیڈس اے لٹل بٹ آف پاپولیشن، ٹھیک ہے. ہاں، میرے خیال میں 2nd بڑا ملک ہے دنیا کا. اٹس سیکنڈ لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. ہاں جی، ٹھیک ہے.
اینڈ پاپولیشن, میں لاسٹ ایئر کینیڈا میں تھا تو وی سیلیبریٹڈ 40 ملین. اچھا, اس کی سیلیبریشن ہوئی ہے؟ یا وی سیلیبریٹڈ 40 ملین پاپولیشن. یہاں تو بہبود آبادی والے رو رو کے مر گئے ہیں ہمارے پاس. تو سو یو کین امیجن, دیکھیں آپ کو پتہ ہے آپ کی اکانومی آپ کی پاپولیشن سے گرو کرتی ہے. یو نیڈ ورک فورس, یو نیڈ اسٹوڈنٹس, یو نیڈ پیپل ہو آر اسپیشلائزڈ, ڈاکٹرس چاہیے, انجینئرس چاہیے اینڈ آل دیٹ, رائٹ. تو اب دیکھیں 40 ملین میں بھی جس میں بوڑھے بھی شامل ہیں, بچے بھی شامل ہیں, سارے لوگ اس میں شامل ہیں, تو ڈیفینیٹلی اگر اس کو آپ اکانومی بوسٹر جو لوگ ہیں وہ اس سے بھی شاید ہاف ہوں گے. ٹھیک ہے, سو دیٹس وائی کچھ پالیسی لینینٹ ہیں. لیکن جیسے کہ کچھ ویڈیوز میں نے بھی دیکھا, آپ نے بھی ابھی بات کی, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پراپر ڈاکیومنٹیشن چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس جو بھی چیزیں امیگریشن کینیڈا کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ پوری لسٹ ملتی ہے, وہ تو ہیں ریکوائرڈ ڈاکومنٹ. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ بھی تھوڑا سا آئیڈیا دے دوں کہ جس طرح بہت آسان بتایا جاتا ہے, صرف ریکوائرڈ ڈاکومنٹس پہ بھی آپ کو انٹری نہیں ملتی. آپ کو اپنا ایک پورا کیس پریزنٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, سپورٹنگ ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے, آپ کیوں جانا چاہ رہے ہیں, واپس کیوں آئیں گے, آپ کا پرپس کیا ہے, کیا آپ فائنینشلی اسٹیبل ہیں کہ آپ اس ٹرپ کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی کوائٹ ریسنٹلی ٹکٹس ڈبل مہنگی ہوئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, ایئر فیئرز جو ہیں آپ یہ کہہ لیں کہ ناؤ اٹس ڈبل اینڈ ایون مور دین دیٹ. ٹھیک ہے, تو یو نیڈ اے پراپر ڈاکیومنٹیشن آپ کو, بلکہ ادر دین دا ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس آپ کو سپورٹنگ ڈاکیومنٹس چاہیے. ٹھیک ہے, اپنے کیس کو پریزنٹ کرنے کے لیے. تو اس پہ ڈیفینیٹلی جو بھی لوگ یہ اس کو پروسیس میں انیشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کچھ حد تک انفارمیشن خود سے بھی ہونی چاہیے. اچھا جنید, یہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ایج کے اوپر بھی آپ بات کر رہے تھے, تو ویسے اب کیونکہ ضرورت تو ہے کینیڈا کو لوگوں کی, اس حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کینیڈا جو ویلکم کر رہا ہے وہ کس ایج بریکٹ کو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں آئے؟ اب یہ حقیقت اگر تسلیم کر لی جائے اتنے سارے کانٹینٹ کے اندر سے, اور جیسے آپ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ لوگوں کی ضرورت ہے اور آبویسلی ہے, تو پھر ان کو مجھے تو لگتا ہے کہ بوڑھے لوگ چاہیے ہوں گے یا مڈل ایج لوگ چاہیے ہوں گے, تو وہ آپ زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ کس ایج بریکٹ, جو وہ کون سی ایج بریکٹ ہے جو اٹریکشن ہے کینیڈینس کے لیے کہ یہ لوگ ہمارے پاس آئیں. جنجو, اٹس اے گڈ کویشچن. میں اس میں بلکہ آپ کو اچھی کچھ پوائنٹس اس میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں, ڈیفینیٹلی ایج بریکٹ کو اسپیسیفائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, دیکھنا یہ ہوگا کہ کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے, لیٹ اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے, اب اسٹوڈنٹس اکانومی کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ میں جب ایک فی جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ایک لوکل اسٹوڈنٹ سے ٹرپل فیس پے کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہر کنٹری کا رول ہے, نہ صرف کینیڈا. آپ یورپ جاتے ہیں, آپ یو ایس کے لیے اپلائی کرتے ہیں, یو کے لیے اپلائی کرتے ہیں, آسٹریلیا کے لیے اپلائی کرتے ہیں, تو انٹرنیشنل فی ہمیشہ سے ٹرپل رہتی ہے ایک لوکل اسٹوڈنٹ کے حساب سے. ٹھیک ہے, کیونکہ رول یہ کہتا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر کیلکولیشنز کہ ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ 2 لوکل اسٹوڈنٹس کی فی پے کرتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اب جیسے آئی ایم اے کینیڈین, تو میں اگر کوئی کورس انرول کرتا ہوں تو میرے پاس بینیفٹس ہیں, میں گورنمنٹ سپورٹ لے سکتا ہوں, میں فری میں پڑھ سکتا ہوں, اور میں بعد میں لیٹر آن اس کو پے آف کروں. تو یہ جو میں فری میں پڑھ رہا ہوں, یہ میں فری میں نہیں پڑھ رہا, یہ ایک اسٹوڈنٹ اس کی پرائس ہے. ہاں, یہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ بیسکلی کنٹریبیوٹ کرتا ہے ایک لوکل اسٹوڈنٹ کی ایجوکیشن میں. ٹھیک ہے, تو پوائنٹ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی ضرورت کیوں ہے, بیکاز دے آر این امپورٹنٹ رول ان اکانومی. ٹھیک ہے, اور دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ یہ ہے, اگر ہم رائٹ ناؤ پیسوں کی بات یا اکانومی کی بات سے ہٹیں, تو ایک اسٹوڈنٹ کا جو ٹریک ہوتا ہے, ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک بیسٹ پرسن ان اے رائٹ بریکٹ ایج ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں, آپ نے ایجوکیشن لی, ناؤ یو ہیو کینیڈین ایجوکیشن اینڈ ناؤ یو ہیو کینیڈین ایکسپوجر. ٹھیک ہے, جب آپ ایک سیلریڈ پرسن والی بریکٹ میں آئیں گے تو یو ہیو ایوری تھنگ ٹو سیکیور اے گڈ جاب. ٹھیک ہے, اور سو آن اینڈ سو فورتھ. آپ اوور آل اکانومی کے علاوہ آپ ورک فورس میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کریں گے. ٹھیک ہے, یہ تو فرسٹ پارٹ ہو گیا. سیکنڈ,
اب اتنا تو ویٹ نہیں کیا جا سکتا کہ پہلے ایک اسٹوڈنٹ آئے وہ ڈاکٹر بنے اور پھر وہ ایز اے ڈاکٹر سرو کرے. تو اب رائٹ ناؤ کیا لوگ چاہیے, ٹھیک ہے. اس میں ریسنٹلی چینجز آئی ہیں کافی ساری, جس میں سے جو اسپیسیفک اسٹریمز ہیں آپ یہ کہہ لیں کہ اس میں انجینئرز ریکوائرڈ ہیں, اس میں ڈاکٹرز ریکوائرڈ ہیں, ڈاکٹرز پرٹیکولرلی نہیں, اوور آل ہیلتھ کیئر سیکٹر وہ ریکوائرڈ ہیں, ٹریڈ ورکرز ریکوائرڈ ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ ایک موسٹ ریسنٹ اینڈ امپورٹنٹ آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اسپیشلی اسپیسیفک اگر ہم کینیڈا کی بات کریں, فرینچ اسپیکنگ لوگ بہت زیادہ چاہیے. اچھا. یا ابھی بات سے میں آپ کو گائیڈ کر دوں کہ ریسنٹ جو موسٹ ریسنٹ ڈرا ہے اپنا ایکسپریس انٹری کا, جو جنرل ڈرا ہے وہ ہے 500 پلس پوائنٹس پہ, یعنی کہ اگر آپ کے پوائنٹس 500 پلس ہوں گے تو آپ کو انویٹیشن آ سکتا ہے. جو فرینچ اسپیکنگ پروفیشنلز کا جو ڈرا آیا ہے وہ 350s میں ہے, ٹھیک ہے. اینڈ 7000 فرینچ اسپیکنگ لوگ ابھی ریسنٹلی انویٹیشن جن کو ملا ہے, میں ابھی آپ کو اسی منتھ فیبرری کی بات بتا رہا ہوں. اچھا, ٹھیک ہے. تو اچھا, اب پروفیشنلز میں کون ہو گیا, آپ کے انجینئرز ہو گئے, اوور آل آپ کے ہیلتھ کیئر سیکٹر میں جو لوگ انوالوڈ ہیں وہ ہو گئے, ٹریڈ ورکرز ہو گئے, اور ٹائم ٹو ٹائم پروونس ٹو پروونس ویری کرتا ہے آپ کو. دے نیڈ کارپینٹرز, دے نیڈ الیکٹریشینز, دے نیڈ ٹرک ڈرائیورز, ٹریڈ ڈرائیورز. اور اسپیشلی ایک پروگرام جو انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے کینیڈا نے وہ ایگریکلچرل کے لیے بھی ہے. ایک بڑی مزیدار چیز میرے ذہن میں آئی ہے ابھی, میں یہاں پہ آپ کو روکا اس لیے ہے کہ یہ ٹرک ڈرائیور کا آپ نے ذکر کیا, تو ایک عموماً یہاں پہ جو لوگ یہاں سے کینیڈا جا رہے ہوتے ہیں تو کینیڈا کے لیے یہ بڑی اچھا, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ٹی وی آرٹسٹ ہیں, میرے ذہن سے ان کا نام نکل رہا ہے, وہ شاید وہاں پہ ٹرک چلاتے ہیں. اب میں ان کو ریکال نہیں کر پا رہا ان کا نام. تو وہ اچھا, وہ کیونکہ اس کے لیے ویڈیوز بناتے تھے, انہوں نے یہ شاید انٹروڈیوس کرایا کہ یہاں پہ جو لوگ ٹرک چلاتے ہیں وہ سب سے زیادہ پیسے کما رہے ہوتے ہیں. تو یہ واقعی حقیقت ہے کہ ٹرک چلانا جو ہے وہ زیادہ پیسے تو کما لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ وہاں پہ کیونکہ آپ نے کافی ٹائم گزارا ہے کہ ٹرک چلانے والا جو پروفیشن ہے اس کو کیسا سمجھا جاتا ہے, کیونکہ شاید ابھی آپ اس کا جو آنسر دیں گے وہ میں ایکسپیکٹ بھی کر رہا ہوں کہ یہاں پہ زیادہ مسئلہ ہے کہ یہ اوبر کر رہا ہے اور یہ ٹرک چلا رہا ہے, اور دوسرا واقعی اس میں اتنے زیادہ پیسے ہیں, اور تیسری یہ چیز بھی کلیئر کرنی ہے آپ نے کہ ٹرک چلانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا یہاں پہ, کیونکہ ہم تو جب سڑک کے اوپر ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پاکستانی, آپ جب یہاں واپس آتے ہوں گے تو آپ کو تو خیر ہر بندے جو روڈ کے اوپر ہے وہ غلط ڈرائیو کرتا نظر آتا ہے. تو وہاں کی بھی جو ٹرکنگ ہے وہ اتنی ڈیفیکلٹ ہے, اس پہ ذرا دیکھیں ملٹیپل چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ ٹرک چلانے والا یا کوئی بھی کام کرنے والا دے آر آل کنسیڈرڈ ایکول. بلکہ ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جو جتنی ہارڈ ورکنگ جاب کر رہا ہے اچھا اس کو اتنی رسپیکٹ ملتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. یو نو اف سم ون از جینیٹر ان مائی آفس, ٹھیک ہے, ہی از گیٹنگ رسپیکٹ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے ٹریڈ ورکرز جیسے یہاں پہ کارپینٹرز, الیکٹریشینز اینڈ آل دیٹ, دے میک مور منی دین اے بینکر. ٹھیک ہے, بیکاز وہ ایک بینکر سے زیادہ ہارڈ ورکنگ جاب کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو ایک تو یہ چیز. دوسری اگر ٹرک ڈرائیونگ کی اسپیسیفک بات کریں تو ٹرک ڈرائیونگ کینیڈا میں ہارڈ جاب تو کنسیڈر کی جاتی ہے بیکاز آف ویدر کنڈیشنز. ٹھیک ہے. اچھا, ہاں, کیونکہ دیکھیں کینیڈا میں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آپ کی موسٹلی چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں, اسپیشلی اگر آپ کھانے پینے کی بات کریں, آپ کی فروٹ ویجیٹیبلس تک امپورٹیڈ ہیں. ٹھیک ہے. اب ٹرک ڈرائیور جو ہے یا تو وہ موسٹلی جو لوگ دے آر میکنگ گڈ منی, بیسکلی وہ کینیڈا ٹو یو ایس کی ٹرکنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اٹس اے ٹف جاب. کیونکہ آپ کا ایک ٹرپ 4 سے 5 دن کا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو فیملی ٹائم صرف 2 دن کا ملے گا, اور وہ بھی آپ ریسٹ کریں یا فیملی کو باہر لے کے جائیں یا انجوائے کریں, یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. دوسری چیز ونٹر سچویشن, ویدر کچھ ایسا آ جاتا ہے بیچ میں, یو نو بارڈرس پہ بھی اسپیشلی, یا پھر ونٹرز میں اب سنو ہے اور آپ کا 40 فٹ 42 فٹ ٹریلر آپ لے کے جا رہے ہیں, اٹس ناٹ ایزی. یو نو سنو میں تو میرے جیسا بندہ گاڑی نکالتے ہوئے گھر سے 4 دفعہ سوچتا ہے کہ یار جاؤں یا نہ جاؤں. ٹھیک ہے. اٹس اے ٹف جاب, لیکن دیر از اے گڈ منی انوالوڈ. اچھا چلیں, اگر آپ اس کو ہم ڈیجٹس میں لے کے آ جائیں, کیونکہ اب یہ لوگ سننا چاہ رہے ہیں. آپ نے یہ جتنی چیزیں کہی ہیں اس کے دوران ہم جو اسکپ کر گئے ہیں وہ میرے خیال میں ناانصافی ہوگی. ڈیجٹس بتائیں
کہ ایک ٹرک ڈرائیور جو ہے وہ کتنے پیسے کما لیتا ہوگا آپ کے خیال سے؟ پر اور کر دیں یا پر منتھ کر لیں یا ویکلی کر لیں؟ اچھا، اس میں جو ہے ایسا ہے کہ آپ کو ایک انسائڈ انفارمیشن دے دیتا ہوں، کیونکہ آئی تھنک دس از امپورٹنٹ. ٹرک ڈرائیور جاب نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. ٹرک ڈرائیور بیسکلی ایک کمپنی رن کر رہا ہے. اچھا، یا بزنس ہے، وہ بزنس ہے، ٹھیک ہے. ایک کمپنی ہے جو مجھے لوڈ دے رہی ہے، میری اپنی کمپنی ہے ایز اے ٹرک آپریٹر. تو میری کمپنی آپ کی کمپنی سے بزنس کر رہی ہے، ٹھیک ہے. جہاں پہ ڈیفینیٹلی ایک سیلریڈ پرسن کے ایک ڈفرینٹ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، ایک بزنس کے ڈفرینٹ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. نمبر 1 ایک تو یہ چیز ہے جو کہ اس کو تھوڑا سا ہائیلی پیڈ بناتی ہے. دوسرا یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ڈیفینیٹلی آورس کیلکولیٹ ہوتے ہیں، کیونکہ لائسنسنگ ایشو بھی آتا ہے کہ ایک ڈرائیور کتنی دیر چلا سکتا ہے ٹرک. وہ پورا ایک سسٹم ہے جو کہ اس کو کیلکولیٹ کرتا ہے. تو اگر آپ کی ٹرپ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ ٹریکنگ کر رہے ہیں ود ان دا سٹی تو آپ شاید تھوڑے کم پیسے بنا رہے ہوں گے. اچھا، اگر آپ ٹرک چلاتے ہیں کینیڈا سے یو ایس کا تو آپ ڈیفینیٹلی اگین جتنے ہارڈ شپ آپ کاٹ رہے ہیں اتنے زیادہ پیسے اتنا آپ کو بہتر رزلٹ آپ کو مل جاتے ہیں. نمبرز میں پرٹیکولرلی اس وجہ سے نہیں بتا پاؤں گا کہ میں نے خود کبھی یہ جاب نہیں کی، لیکن میرے بہت سے دوست کرتے ہیں. لیکن ایک میں آپ کو بتا دوں کہ اٹس اے 6 figure جاب. تو آپ تو کیونکہ کافی ایکسپرٹ ہیں اس میں، کنسلٹنسی میں بھی، اور آپ کا کافی نام ہے اس انڈسٹری میں، تو اگر مجھے وہاں پہنچا دیں میں ٹرک چلا لوں گا. میرے جیسا بندہ جو ہے وہ جو یہاں پہ بڑی آسان زندگی گزار رہا ہے. سوال یہ بنیادی طور پہ کہ یہ اب دیکھیں یہ بڑا کنسرن ہے. ہر تیسرا بندہ جو ہے، ہم اب اس کو یہ، اور مجھے احساس ہے اس بات کا کہ ذرا لمبا ہو گیا، لیکن یہاں پہ ہر تیسرا بندہ جو ہے وہ یہ سوچتا ہے یار کچھ بھی نہ ملا نا تو ٹرک چلا لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں نا آپ کا بڑا ایک ایزی آپ کو اس کا آنسر دے دیتا ہوں. دیکھیں، اگر آپ یہاں سے یہ سوچ کے جائیں گے نا کہ ہم نے ٹرک چلانا ہے، ٹھیک ہے، تو شاید آپ کا فوکس وہی ہوگا اور آپ جاتے ساتھ ایک ہی چیز پہ فوکس ہو جائیں گے کہ میں نے ٹرک چلانا ہے. ٹھیک ہے. کینیڈا میرے خیال سے اٹس اے لینڈ آف اپرچونیٹی. آپ جو سوچیں گے نا آپ وہ کر سکتے ہیں. یار بہت زبردست. اچھا، اب یہ کیونکہ ہم نے یہ ڈسکس کر لیا کہ جیسے بہت ساری اپارچونیٹیز ہیں، لوگ چلے جائیں تو کس طرح کے چیلنجز کو لے کے وہ آگے جا سکتے ہیں. اب پروسیس کے اوپر بڑا زیادہ اہم ٹاپک ہے یہ ہمارا کہ پروسیس بڑا لمبا ہے. کچھ لوگ سالوں سال ویٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ 3 ماہ میں چلے جاتے ہیں. تو یہ جو ڈفرینس آف ٹائم ہے، ٹھیک ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس میں کیا اب اوبویسلی کنسلٹنٹ انوالو ہوتا ہے؟ بالکل. کیا یہ اس کی طرف سے لے کے آ رہا ہوتا ہے یا یہ پروسیس کا پارٹ ہے کہ کچھ لوگوں کو، یا یہ ویزا کی کیٹیگری ہے؟ تو اس میں ایسی کیا چیزیں ہیں کہ ایک انسان اگر یہ سوچتا ہے کہ اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے جانا ہے، تو جانے کے لیے اگر ہم نے پروسیس کو منیمائز کرنا ہے اس کے بارے میں بتائیں، اور اگر یہ پروسیس منیمائز نہیں کر سکتے تو پھر کن چیزوں کو ویلیو کرنا چاہیے ڈیورنگ دا پروسیس؟ یار الاؤ می سم ٹائم کہ میں آپ کو اس کا پراپر آنسر ہاں جی بالکل دے سکوں. دیکھیں، یہ اٹس اے مکس آف ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ اس پروسیس کو انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کو پہلی چیز چاہیے وہ چاہیے پیشنس. یہ ذرا غور سے سن لیں جی آپ سب لوگ، کیونکہ یہ اب پروسیس ہم گائیڈ کرنے جا رہے ہیں تو لوگوں کو بڑے کنفیوژن ہے. تو جنید جو بتائیں گے، اب مجھے پورا یقین ہے، ایک تو یہ پوری ایمانداری سے بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا. چلیں جی انشاءاللہ. تھینک یو. تو پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی، پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پیشنس. ٹھیک ہے. اٹس ناٹ این اوور نائٹ جاب. ٹھیک ہے. اس میں آپ کی اپلیکیشن سے لے کے ایک کنسلٹنٹ سے لے کے اس کے بعد ایک آپ کا بیریئر امیگریشن ہے جس نے اپنے پورے رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ کام کرنا ہے. دین ویٹنگ ٹائم کتنا ہے، کیونکہ کووڈ پلیز این امپورٹنٹ رول ہیئر. ٹھیک ہے. کووڈ میں اپلیکیشنز پائل اپ تو ہوتی رہیں لیکن اتنا پروسیس نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اٹس ناٹ این اوور نائٹ جاب. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اٹ ریئلی ڈپینڈس. میں اس میں تھوڑا سا ایجوکیٹ بھی کرنا چاہوں گا آپ کو بھی، آڈینس کو بھی اپنی، کہ
انیشیٹ کرنے سے پہلے کچھ ایسے ڈیسیژنز آپ کو لینے چاہیے یا آپ کو انفارمیشن یا نالج ہونا چاہیے جو کہ آپ کے پروسیس کے اوور آل پروسیس ٹائم کو کٹ کر سکتا ہے, شارٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آئی وانٹ ٹو لیو فار اے بیٹر فیوچر یا بیٹر اپرچونیٹی یا اسٹڈیز یا جاب یا بزنس واٹ ناٹ, رائٹ, تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ٹو فائنڈ اے رائٹ پرسن ٹو گائیڈ یو. ٹھیک ہے, اب رائٹ پرسن کے حساب سے اگر میں بات کروں تو مینلی آپ کا ڈیلے, آپ کا پروسیس کا ڈیلے, آپ کے جانے کا ڈیلے بہت زیادہ ایمفیسائز کرتا ہے. ٹھیک ہے, رائٹ پرسن کے والے سے ایک چھوٹے سے میں آپ کو انفارمیشن دے دیتا ہوں کہ ہر کنٹری میں دیر آر لائسنسڈ پیپل جو کہ آپ کے امیگریشن اپلیکیشنس کو پروسیس کرتے ہیں. ہاں, یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ یہ پیرامیٹرز بھی پتہ ہونے چاہیے, کیونکہ آج کل تو ہر تیسرا بندہ کلیم کر رہا ہے, خاص طور پہ پاکستان میں, کہ میں کنسلٹنٹ ہوں. ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ تو نہیں کر رہے, لیکن پھر بھی یہ چیزیں جو ہیں یہ واضح کرنا بڑا ضروری ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے کسی سے پروسیس کرانا چاہ رہا ہے تو اس کو کیسے پتہ چلے کہ جس کنسلٹنٹ کو میں نے ہائر کیا یا جو کانٹیکٹ کیا ہے تو وہ ہی از دا رائٹ پرسن. بالکل, میں آپ کو اس پہ تھوڑی سی اویئرنیس آپ کو بھی اور اپنی آڈینس کو بھی دینا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی پریویسلی, میں آپ کو کنٹینیو کرتا ہوں اپنی بات کو, کہ ایوری سنگل کنٹری دے ہیو لائسنسڈ پرسن جو کہ اس پروسیس کو آپ کا لے کے چل سکتے ہیں امیگریشن کے. ٹھیک ہے, وہ چاہے آپ کا وزٹ ویزا ہو, اسٹوڈنٹ ویزا ہو, ورک پرمٹ ہو یا امیگریشن پروسیس ہو. پہلی چیز, سلیکشن آف اے رائٹ پرسن از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, اس میں آپ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے شارٹ میں رائٹ انفارمیشن مل جاتی ہے, رائٹ پرائسنگ مل جاتی ہے, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی آپ کو رائٹ پیتھ وے مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں, ہر بندہ وزٹ کے لیے نہیں جا سکتا, ہر بندہ اسٹڈی پرمٹ اپلائی نہیں کر سکتا, اور ہر بندہ جو ہے وہ امیگریشن پروسیس میں فال نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو رائٹ پرسن مل جاتا ہے, رائٹ ٹائم پہ مل جاتا ہے, اور آپ کو ایک چیز پتہ چل جاتی ہے کہ یار مائی فوکس از دس کیٹیگری. ٹھیک ہے, تو آپ نے بہت ٹائم, بہت ڈفرینٹ آفیسز کے چکر, بہت کالز, بہت کنسلٹیشن فیسز آپ نے بچا لی. ٹھیک ہے, بہت ٹائم آپ کا یہاں پہ سیو ہو جاتا ہے. ہاں جی. اب آنسر ٹو دیٹ کویسچن کہ یہ کیسے ہوگا از ویری سمپل. ٹھیک ہے, دا فرسٹ کویسچن یو شوڈ بی آسکنگ اے پرسن جس سے آپ انفارمیشن لے رہے ہیں, جس سے آپ پروسیس کروا رہے ہیں, از آر یو لائسنسڈ. ٹھیک ہے, آپ نے پوچھا کہ یار آپ اس پرٹیکولر بزنس کے لائسنس ہوا ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, میں کینیڈا کا بزنس کر رہا ہوں, تو کیا میں کینیڈا سے آتھرائز ہوں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, یا میں آسٹریلیا سے یا یو کے سے یا جرمنی سے یا اٹلی سے یو ایس اے سے آتھرائز ہوں. یہاں پہ یہ بھی کلیئر کرتے جائیں کہ یہ ہاؤ ون کین لائک چیک اور ویریفائی کہ یہ اتھرائز پرسن کا جو لائسنس مجھے دکھایا جا رہا ہے, میں تو کوئی لائسنس انسپیکٹر نہیں ہوں. بالکل, ہاں, مجھے تو آپ کوئی بھی ڈاکیومنٹ دے دیں گے تو میں مان جاؤں گا فوراً آپ کو. بالکل, ویری شارٹ کویسچن جنجو ہے, میں آپ کو اس کا آنسر دے دیتا ہوں. دیکھیں, ہر چیز اسپیشلی جب آپ ویسٹ کی بات کرتے ہیں یا پھر آپ دیکھتے ہیں ڈفرینٹ پیرامیٹرس کو, ٹھیک ہے, تو دیر از اے پراپر سسٹم. ٹھیک ہے, اب جیسے میں کلیم کرتا ہوں کہ جی میں RCIC کنسلٹنٹ ہوں, وچ از ریگولیٹڈ کینیڈین امیگریشن کنسلٹنٹ. ٹھیک ہے, تو اب ڈیفینیٹلی میں نے آپ سے کہہ دیا میں ہوں, یا میں نے آپ کو سرٹیفکیٹ دکھا دیا, دیکھیں جی یہ لکھا ہوا ہے میں ہوں. ٹھیک ہے, دا نیکسٹ اسٹیپ جو کہ ایک پرسن کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آن لائن اس کی ایکسیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر میں پرٹیکولر کینیڈا کی بات کروں, دیر از اے امیگریشن ویب سائٹ. کینیڈا کی امیگریشن کی جو ویب سائٹ ہے, میں پھر بڑا حیران ہوتا ہوں جب میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ یار یہ کام نہیں ہو سکا, میں اتنی دیر سے لگا ہوا ہوں, یا میں نے اتنے پیسے دے دیے اینڈ آل دیٹ اسٹف, رائٹ. کینیڈا امیگریشن کینیڈا کی ویب سائٹ پہ ہر پیج کے اینڈ پہ ایک سیکشن دیا ہوا ہے فائنڈ اے کنسلٹنٹ. اچھا, ویری انٹرسٹنگ, رائٹ. جو بھی پیج اسکرول کریں گے نیچے آ جائے گا فائنڈ اے کنسلٹنٹ. ٹھیک ہے, آپ اس کنسلٹنٹ پہ کلک کریں گے, وہ آپ کو سارے آتھرائز کنسلٹنٹس کی لسٹ دے دے گا, پاکستان, کینیڈا, انڈیا. اچھا چلیں, اب آپ کہتے ہیں کہ یار میرا کنسلٹنٹ آتھرائز ہے کہ نہیں ہے, صرف فرسٹ اینڈ لاسٹ نیم لکھیں,
ٹھیک ہے. آپ کو کنسلٹنٹ کا نیم, اس کا لائسنس کا نمبر, اس کے لائسنس کا اگر وہ ایکٹیو ہے کہ نہیں ہے یہ بھی آ جائے گا. اچھا اس میں کیٹیگریز کیا ہیں؟ ایکٹیو ہوگا لکھا آ جائے گا, لیو پہ ہوگا کہ جی میں 15 دن کی چھٹی پہ جا رہا ہوں تو وہ بھی امیگریشن آپ کو مینشن کرے گی کہ یہ بندہ اس وقت لیو پہ ہے. ریزائن کر چکا ہے وہ بھی مینشن ہوگا. ہاں اگر اس کا لائسنس امیگریشن نے ریووک کر دیا ہے یہ تک مینشن ہوگا. پھر آپ فردر انفارمیشن میں جائیں گے تو آپ کو اس کے آفس کی لوکیشن, اس کا کانٹیکٹ نمبر, ای میل نمبر آپ کو مل گیا. اچھا یہاں پہ ایک نئے سوال نے میرے ذہن میں جنم لیا جی کہ آپ جب اتنا یہ سارے پیرامیٹرز جو آپ ویریفائی کر رہے ہوں گے تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اتنا کوالیفائڈ بندہ ہم ہائر کر رہے ہیں تو کام تو شاید یہ ایک عام انسان کا سوال ہے کہ اگر میں اتنا کوالیفائڈ بندہ ہائر کروں گا تو جو کام جو ہے وہ میرا $100 میں ہونا ہے یہ تو $1000 میں ہو جائے گا, تو الٹیمیٹلی تو مجھے ویزا ہی لینا ہے. تو پھر آپ یہ ڈفرینس بھی بتائیں کہ اس کو ہائر کرتے ہوئے اور جو ایک ان کوالیفائڈ بندہ ہے, پتہ نہیں یہ لفظ مجھے یوز کرنا چاہیے تھا یا نہیں لیکن بہرحال تو اس میں پھر یہ فرق کیا آئے گا؟ اوبویسلی دونوں نے پروسیس تو سیم ہی کرنا ہے. بالکل بالکل. جنجوع ایکسپینس میں فرق آتا ہے, یہ بنیادی کوشچن یہ ہے. میرا جواب شاید آپ کو تھوڑا شاک کرے گا, اٹس کین بی شاکنگ. اچھا. کہ میرے نالج کے مطابق یا میرے سراؤنڈنگس کے مطابق ایک آتھرائز بندہ جو چارج کر رہا ہے آپ سے, ٹھیک ہے, اور ایک جو ان آتھرائز پرسن یا پھر وہ کلیم ٹو بی دا رائٹ پرسن, اس میں ان آتھرائزیشن جو کمپنیز اس کو چارج کر رہی ہیں, آئی ڈونٹ نو بٹ آئی ہرڈ فرام سم پیپل, وہ ایک آتھرائز پرسن سے بہت زیادہ چارج کرتی ہیں. اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ریزن بتاتا ہوں. دیکھیں جب آپ کے پاس لائسنس ہوتا ہے نا تو لائسنس کمز ود اے لاٹ آف رسپانسبلٹیز اینڈ لائبلٹیز, ٹھیک ہے. آپ پرٹیکولرلی بات کرتے ہیں کہ آئی ایم فیملیئر ود مائی لائسنس یا اپنا کینیڈا کی, تو میں اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں. اینڈ آف دا ایئر جب میرا لائسنس رینیو ہوتا ہے تو امیگریشن ہر سوال پوچھتی ہے, آپ نے سال میں کتنے کلائنٹس کیے, کتنے آورز آپ نے اسپینڈ کیے, آپ کے ایگریمنٹ میں آپ نے کیا کیا چارجز کیے ہیں. لیٹس سپوز فار این ایگزامپل, لیٹس ٹیک اے ورڈ نمبر کہ میں کہتا ہوں جی میں وزٹ ویزا کے میں نے $5000 چارج کیے ہیں, رائٹ. امیگریشن کین آسک می کہ یو آر اوور پرائسڈ, ٹھیک ہے. تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل کہ ہم کس کام کے کتنے پیسے چارج کر رہے ہیں. لیکن المیہ یہ سب کانٹیننٹ کا, چلیں سب کانٹیننٹ کی اگر بات نہ کریں تو پاکستان کو لے لیں کہ وہ جب تک وڈا پرا باہر ہوتا ہے, وہ وڈا پرا جس کے تھرو نہیں گیا ہوا ہوتا, ہم اس سے نہ مل لیں تو ہماری تسلی نہیں ہوتی. بالکل. تو ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ ایک کسی کا سکسیزفل جو کیس ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جیسے جنید صاحب نے بتایا کہ میرے خیال سے لوگوں کو لگتا ہے کہ جو ریفرل ہے, ریفرل ارسپیکٹیو کہ وہ جو آپ کو ریفر ہوا ہے بندہ, اس کی کیپیسٹی کیا ہے, اس کا نالج کیا ہے, یا وہ اتھورائزڈ ہے یا نہیں, تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے تھرو کسی بھی قسم کا جو کیس ہے اپنا کینیڈا کا یا کسی بھی ملک کا وہ پروسیس کرائیں. لیکن یہ میرے لیے واقعی شاکنگ تھا کہ ہم جس کو سستا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اتھینٹک سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ مہنگا ہوتا ہے اور ان اتھینٹک ہوتا ہے. تو یہ ایک نئی چیز تھی. میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دیتا ہوں ایک پوائنٹ. ناٹ نیسسریلی ایوری ون, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ نے ریفرل کی بھی بات کی, دیکھیں یار بات یہ نہیں ہے کہ کون کام کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, میں کس کے پاس جا رہا ہوں, یہ پوائنٹ نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے اگر آپ نے پیسے, ٹائم, انرجی سیو کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو یو جسٹ نیڈ ٹو نو ون تھنگ کہ یو آر گوئنگ ٹو دا رائٹ اینڈ آتھرائز پرسن. اچھا اب آپ کے کیونکہ جنید آتھرائزڈ ہیں تو اب آپ نے خود ہی جیسے بتایا تو آپ کے پاس ایک بندہ پہنچ گیا, ٹھیک ہے جی, تو وہ پہنچ کے آپ سے جو سوال کرے یہ سارے ڈاکیومنٹس جو آپ نے بتائے ہیں ابھی, تو یہ آپ اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں, آپ لسٹ میں موجود ہیں؟ بالکل بالکل. میں اب آئی ڈونٹ نو اگر آپ دیر از اے لنک جو کہ کالج آف امیگریشن اینڈ سٹیزن شپ کنسلٹنٹس, میں دوبارہ بتا دیتا ہوں, اٹس کالڈ CICC,
کالج آف امیگریشن اینڈ سٹیزنشپ کنسلٹنٹس. آپ وہ لنک ہمیں دیں, ہم ڈسکرپشن میں لگا دیں گے. اوکے, دیٹس ایون بیٹر. تو اگر آپ ادھر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, سیکنڈ ٹیب آئے گا فائنڈ اے کنسلٹنٹ. فائنڈ اے کنسلٹنٹ میں ایک پوری لسٹ کھل جاتی ہے. اگر آپ کو کنسلٹنٹ کا پورا نام نہیں پتہ, صرف کنٹری اور سٹی پتہ ہے, آپ اس سے بھی سرچ کر سکتے ہیں. پورا نام پتہ ہے تو صرف فرسٹ اینڈ لاسٹ نیم لکھیں, اس سے سرچ کر سکتے ہیں. لائسنس نمبر پتہ ہے تو اس سے سرچ کر سکتے ہیں. سو دیر آر ملٹیپل آپشن ٹو سرچ. اچھا, اب آپ نے کیونکہ کہا کہ اسکیم کے چانسز کم ہیں, یہ کم نہیں کہہ رہے ہیں, اگر آپ زیرو بھی کہتے ہیں, لیکن ایون دین یہ بھی بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ بنیادی پرپز جو یہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اس کی یہی ہے کہ اسکیم سے بچا جائے. تو آپ یہ بتائیں کہ ایک اتھرائزڈ, اب یہ کیونکہ کوشچن لوگوں کے ذہن میں آیا ہوگا اس لیے میں یہ پوچھ رہا ہوں, میں تو بہت حد تک کلیئر ہو چکا ہوں اس میں کہ اگر آپ سے ایک اتھرائز بندہ بھی اسکیم کر جائے تو یہاں ہمارا جو ایک, اب یہ کیونکہ میں اس وقت پاکستانی مائنڈ سیٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے بالکل آپ سے یہ چیزیں پوچھ رہا ہوں, تو ہمارا جو ایک خیال ہوتا ہے کہ یار میں اس کو تو پکڑ سکتا ہوں, میں نے اس کا گھر بھی دیکھا ہوا ہے اور میں اس کے بھائی کو بھی جانتا ہوں, تو میں اس سے جا کے پوچھ سکتا ہوں کہ یار آپ نے اتنے پیسے لیے تھے, بھلے اس کے لیے ہم زیادہ پے کر رہے ہیں, یہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو آپ جو ایک آپ سے مل نہیں سکتا, فرض کریں ایک بندہ اس شہر میں نہیں ہے اس وقت, ہم یہ جو پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں یہ لاہور میں, اور ایک بندہ جو ہے کراچی میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ یہ ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھنے کے بعد یہ ویسے ہی آپ تک پہنچ جاتا ہے, اور خدا نخواستہ آپ سے میری مراد ہے کسی ایک ایسے بندے کے پاس جو اتھرائزڈ ہے اور وہ اس کے ڈیزائر رزلٹ اس کو نہیں ملتے اور اس کی ایکسپیکٹیشن میٹ نہیں ہوتی, تو پھر وہ کیا کرے ایسا کہ وہ, اب یہ اتھینٹسٹی کا کیا فائدہ کیا ہے پھر اس کو, وہ مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر اس نے کاؤنٹر کرنا ہو تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ سنجو, دیٹس اے ویری ویلڈ کویشچن. میں آپ کو اس کا بڑا سمپل ایک آنسر بتاتا ہوں. ایک لائسنس کا مقصد یہ ہوتا ہے جس کو آپ ٹریک کر سکتے ہیں, یا جس کے اوپر ایک باڈی بیٹھی ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اگر آپ کوئی بھی لائسنس ہولڈر ہیں, اس کا مطلب ہے ایک باڈی نے آپ کو وہ لائسنس دیا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر اس میں کوئی ایشوز آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یو کین کال دیٹ باڈی رائٹ اوے. ٹھیک ہے, اگر میں اب اس کو اگر میں اسپیسیفک کرتا ہوں تو اس کا آنسر یہ ہوگا کہ جو میں نے ابھی کلیم کیا فائنڈ اے کنسلٹنٹ, اس کے بالکل رائٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے فائل اے کمپلینٹ. ٹھیک ہے, سو اگر آپ کو کنسلٹنٹ امیگریشن جو آپ کو ڈپارٹمنٹ ہے, جو باڈی ہے, اگر وہ آپ کو آتھرائز کرنے کی آپشن دیتی ہے کہ آپ اپنے کنسلٹنٹ کو آتھرائز کریں, وہی باڈی آپ کو یہ آپشن بھی دیتی ہے کہ اگر آپ کے آتھرائز کنسلٹنٹ نے آپ کا کام صحیح سے نہیں کیا, آپ کو لگتا ہے, تو آپ اس کی فائل کمپلینٹ بھی اس کی آپ فائل لانچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دین جو باڈی ہے دیٹ ول ٹیک اے اسٹرکٹ ایکشنز اینڈ دیر آر ملٹیپل. تو یہ ایکشن جو ہے یہ ریئل ٹائم ہوتا ہے یا یہ پھر تاریخ پہ تاریخ والا چکر ہے؟ نہیں سر, اس میں یہ ہوتا ہے, اٹس اے ریئل ٹائم ایکشن, لیکن آپ کی کمپلینٹ لیجٹ ہونی چاہیے. ہاں جی, ٹھیک ہے, یہ ڈیفینیٹ ہے. آپ کو ایک فور این انسٹنٹ میں آپ سے کہتا ہوں جی کمپلینٹ آ گئی, جی میرا اس لائسنس کنسلٹنٹ نے میرا ویزا اپلائی کیا لیکن ویزا ریفیوز ہو گیا. ٹھیک ہے, ایک لائسنس کنسلٹنٹ بھی آپ کے ویزے کی کنفرمیشن یا اس کی آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو یہ نہیں آپ کو کہہ سکتا کہ اٹس گوئنگ ٹو بی ڈن, کہ اگر میں اپلائی کروں تو یہ لازمی لگے گا. دیٹس ناٹ اے, لیکن ہاں اگر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو صحیح ٹائم لائن پہ گائیڈ نہیں کیا جا رہا, یا آپ کی فائل ٹائم پہ اپلوڈ نہیں کی گئی, یا پھر آپ کو ڈاکیومنٹس پرووائڈ نہیں کیے گئے, تو ڈیفینیٹلی آپ لانچ کر سکتے ہیں اور اس پہ اسٹرکٹ ایکشن ہوتا ہے. اور میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, شارٹلی بتا دیتا ہوں, کہ ہمیں جو ہماری باڈی ہے اس کی طرف سے ایوری منتھ ایک نیوز کا ایک بلیٹن آتا ہے جس میں باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ اس بندے کے خلاف یہ کمپلینٹ آئی اور ہم نے اس ٹائم پہ یہ ایکشن لیا اور اس وقت اس کا لائسنس ریووک ہو گیا, سسپینڈ ہو گیا, یا پھر ابھی بھی ایکٹیو ہے. زبردست جی. اچھا جنید, ایک اور بڑا کامن ایشو جو ہے وہ سننے میں مل رہا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی کنسلٹنٹ نے فائل نہیں دی. اچھا, یہ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرے ایک جاننے والے جو ہیں وہ پچھلے دنوں اسی طرح کے کسی مسئلے کا شکار ہوئے تھے. اب میں اب ایگزیکٹلی تو ریکال نہیں کر سکتا لیکن مسئلہ کیا تھا, لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید میرے پاس جو لاگ ان کریڈینشیل ہیں وہ موجود نہیں ہیں. تو یہ لاگ ان کریڈینشیلز کسی اپلیکینٹ کے پاس ہونا امپورٹنٹ ہے, یا اگر نہیں بھی ہیں کنسلٹنٹ کے پاس ہیں تو ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ فائل کیا چیز ہوتی ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے, یہ بہت سے لوگوں کا کنسرن ہے, اس کو بھی کلیئر کر دیں اگر آپ. جنجوا, میں آپ کو اس میں 2-3 چیزیں امپورٹنٹ بتا دیتا ہوں, اینڈ آئی تھنک کہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ جو ہم ساری ڈسکشن کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ فائل کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہاں جی, دس از دا ون.
فائل کی امپورٹنس یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا لیٹ سپوز آپ کے پاس آپ نے ایک ویزا اپلائی کیا اور وہ ویزا لگ بھی گیا, ٹھیک ہے, اور آپ کسی بھی کنٹری میں چلے گئے, لیکن جو انفارمیشن آپ نے ان کو دی ہوئی ہے وہ اس کنٹری کے پاس اسٹے کرتی ہے فار این انلمیٹیڈ پیریڈ آف ٹائم, ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کو پیریڈ دینا بھی چاہیں تو میں آئی ووڈ سے کہ 10 سال 15 سال تک وہ فائل آپ کی اسٹے رکھتی ہے, بلکہ اس کو آپ فار ایور ہی کہہ لیں, ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک انفارمیشن آپ نے دی, آپ کی فائل آپ ان کے پاس ہے, ٹھیک ہے, اور جب بھی کبھی اگر کل کو کوئی اور فیملی ممبر یا پارٹ آف اے فیملی کوئی بھائی اپلائی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ نے کوئی انفارمیشن پچھلی فائل سے ارریلیونٹ دے دی تو پرابلم ہے, پھر آپ کا ویزے میں بھی پرابلم ہے. اور موسٹ آف ٹائم یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو بندہ آلریڈی وہاں پہنچا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی وہ ریکال کر سکتے ہیں. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کنسلٹنٹ نے آپ کو وہاں پہ ڈاکٹر ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور آپ وہاں جا کے کہہ رہے ہیں کہ میں انجینئر ہوں, تو انفارمیشن اس کے پاس نہیں ہوتی. ایک تو لیک آف انفارمیشن ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے وہاں پہنچتے ہوئے, کیونکہ دیکھیں اب رائٹ ناؤ سچویشن یہ ہے کہ جو بارڈر ایجنسیز ہیں کینیڈا, یو ایس, یو کے, آسٹریلیا, ایوری ویئر, وہ آپ سے انٹرویو لیتے ہیں ایئرپورٹ پہ, ٹھیک ہے. ایون آپ کے پاس ویزا بھی ہے, آپ وہاں پہنچ بھی گئے ہیں, لیکن امیگریشن آفیسر آپ کے ساتھ 5-6-7 منٹ اسپینڈ کرے گا, اور یہ ان کی ٹریننگ ہے کہ وہ آپ سے ایسے کویشچنس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جن سے ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جو مینشن ہے, جو فائل اس کے پاس ہے اور جو بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ سیم پوائنٹ پہ ہیں کہ نہیں ہے. ایک آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ایگزامپل, اسٹوڈنٹ گیا, لیٹ سپوز رائٹ ڈاکومنٹس نہیں تھے, لیٹ سپوز آئلس فیک تھا, لیٹس سے فار این انسٹینس, امیگریشن آفیسر نے 3 سوال پوچھے انگلش میں, ڈیفینیٹلی آپ کینیڈا جا رہے ہیں, یو ایس جا رہے ہیں, ہاں جی, آپ سے بولا ہی نہیں جا رہا, یا آپ اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہے, تو آئلس کہہ رہا ہے 8 بینڈ, ٹھیک ہے, آپ کو نام کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے, کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. رائٹ دین اینڈ دیئر, اور اس پہ آپ کو انٹری بھی نہیں ملتی, آپ نیکسٹ فلائٹ پہ. کنسلٹنٹ ہولڈ کیوں کر لیتا فائل اپنے پاس, اس کا کیا بینیفٹ ہے اس میں, حالانکہ یہ تو اسی بندے کی ہے, وہ اس کو اپنے پاس رکھنے سے کیا ملے گا, کیونکہ اس کے لیے تو وہ پیس آف پیپر ہی ہے نا, وہ اگر جس کے کنسرن ڈاکیومنٹ ہے اس کے لیے وہ اتنے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے, تو کنسلٹنٹ کو کیا ضرورت ہوتی ہے کہ وہ نہ دے. دیکھیں, اگر آپ کی فائل آپ کو نہیں مل رہی تو یو شوڈ بی کنسرنڈ, ٹھیک ہے. جو لیٹس سے میں کنسلٹنٹ ہوں, آپ کی فائل میں تیار کر رہا ہوں, آپ نے مجھے ڈاکومنٹ دیے ہیں, تو ڈاکومنٹ تو وہی ہیں جو آپ نے مجھے دیے ہیں, ٹھیک ہے, یا میں آپ کے فارم فل کر رہا ہوں, فارم میں انفارمیشن تو آپ کی جا رہی ہے, تو مجھے نہ دینے میں کیا پرابلم ہے, سمپل ہے نا, آپ کی چیزیں ہیں, میں آپ کو اس میں ایشو یہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ کی فائل آپ سے ہڈن ہے, دیٹ مینس کہ اس فائل میں رائٹ انفارمیشن نہیں جا رہی, یو نو, مے بی کچھ ڈاکیومنٹس ایسے ایڈ ہو رہے ہیں یا کچھ انفارمیشن ایسی ایڈ ہو رہی ہے جو کہ ٹروتھفل انفارمیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ٹروتھفل انفارمیشن نہ ہونے کے بہاف پہ آپ کو ملٹیپل کنٹریز بین کرتی ہیں, جیسے کینیڈا آپ کو 5 ایئرس کا بین کرتا ہے. لیکن سوال یہ ہے سر کہ میری اور تو آپ سے یہ کمٹمنٹ ہے کہ آپ مجھے ویزا پروسیس کرا کے دے دیں اور میں کینیڈا پہنچ جاؤں, اور میں نے یہ آپ کو الاؤ کیا ہے کہ آپ کنسلٹنٹ کہتا ہے BCO ڈاکومنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ایک اپلیکینٹ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا, تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ لگا رہا ہوں, فار ایگزامپل یہ لیٹر ہیڈ ہے آپ کی کمپنی کا, مجھے یوز کرنا, اور میں آپ سے اجازت مانگوں گا بینگ کنسلٹنٹ کہ یہ آپ مجھے لگانے دیں, تو میں کبھی بھی انکار نہیں کروں گا, میں کہ لگا دیں جی, اگر یہ ویزے کے پروسیس میں یہ ہرڈل بنتا ہے یہ ڈاکیومنٹ. تو اب یہ تو کوئی وائلیشن تو نہیں ہو رہی ہے ایگریمنٹ کی, تو اس کے باوجود وہ ڈاکیومنٹ چھپانا کیوں اتنا ضروری ہو جاتا ہے اس کے لیے, وہ تو اس کی فیور میں ہے. سر اس میں کچھ چیزیں یہ آ جاتی ہیں کہ دے ڈونٹ یو ٹو نو کہ اپلیکیشن میں کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ پھر دیکھیں میں نے ایک اپلیکیشن پریپیئر کی, میں نے آپ کو دے دی, کوئی اور دیکھ کے ویسے بنا لے گا. ویسے مجھے پتہ کیا لگ رہا ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اس کی جو میں سمجھ پا رہا ہوں نا ابھی تک, مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ریسیپی ہے جو کہ کنسلٹنٹ شیئر نہیں کرنا چاہ رہا اپلیکینٹ کے ساتھ. اسے لگتا ہے کہ یہ ریسیپی اوپن ہو جائے گی, کل کو یہ لوگوں کو کنسلٹ کرنا نہ شروع کر دے اسی ریسیپی کے تھرو. کچھ حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بتایا ہی نہیں جاتا, اور اس میں نا میں ایک تھوڑی سی پن پوائنٹ کرنا چاہوں گا جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے.
بہت سارے لوگ پوچھنا بھی نہیں چاہتے, کیونکہ سر ان کا تو پرپز سرو ہو رہا ہوتا ہے نا, انہیں تو ہوتا ہے کہ ہم باہر پہنچ جائیں, کاغذوں سے انہیں کیا لینا دینا. سر یہ جنجو آپ کو میں کوئی بات بتاؤں, یہ جو ویزا لگنے کا پرپس ہے نا یہ بڑا چھوٹا ہے. کس لحاظ سے؟ آپ کا ویزا لگ گیا, آپ چلے گئے, ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ یہیں پہ ڈن ہو گیا, میرا پرپس یہی تھا کہ میں نے وہاں پہنچنا تھا, ٹھیک ہے. کل کو آپ کی باری آتی ہے, آپ لینڈ بھی کر گئے, آپ وہاں پہ اپنا پرپس سرو کرنا شروع کر دیا. لیٹ سپوز آپ اسٹوڈنٹ تھے, آپ نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنا شروع کر دی. اب کل کو نیکسٹ اسٹیپ آ گیا, اپلائی فار یور ورک پرمٹ, ٹھیک ہے. اب جو پچھلی فائل امیگریشن کے پاس گئی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. جو اگلی فائل آپ ڈالنے لگے ہیں ورک پرمٹ کی یا پی آر کی, اب آپ وہ چیزیں ڈال رہے ہیں جو آپ کو پتہ ہے, جو آپ ہیں ایکچولی. یہاں کانٹراڈکٹ جب آئے گا تو یو آر ایون سبجیکٹ ٹو ریموول فرام کینیڈا یا اینی ادر کنٹری. جہاں پہ انفارمیشن کانٹراڈکٹ ہوگی, ٹھیک ہے, تو ضروری نہیں ہے جب تک آپ کسی کنٹری کے سٹیزن بھی نہیں ہو جاتے تب تک بھی اگر آپ کا کوئی بیک ہسٹری کانٹراڈکٹ کرتی ہے اب سے, تو وہاں پہ آپ کے پروسیس میں ہرڈل آ. مجھے لگتا ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم نئی گاڑی خریدتے ہیں تو اس کی نوائس ڈاکیومنٹ اگر ہمارے پاس نہ ہو تو رجسٹریشن میں بھی رجسٹریشن پروسیس میں بھی مسئلہ آ سکتا ہے. یہ بنیادی کاغذات ہیں, بیسک ڈاکیومنٹس ہیں, فائل جو ہے, اور یہ کریڈینشیل جو ہیں وہ جو جنید صاحب بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر آپ سے کوئی کنسلٹنٹ اس کو ہائڈ کر رہا ہے تو پھر اس میں سمجھیں کہ کوئی ٹھیک چیز نہیں چل رہی. ایٹ لیسٹ آپ کے پاس, سوری میں ایڈ کرنا چاہوں گا بیفور وی موو آن, کہ ہر فائل کا ایک اپلیکیشن نمبر ہوتا ہے, وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ہر فائل کا ایک اسپیسیفک نمبر الاٹ کیا ہوتا ہے امیگریشن کی طرف سے, آپ کے وہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس مینلی تو آپ کے کریڈینشیلز ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. جس بھی پلیٹ فارم سے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کا یوزر نیم پاسورڈ ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز میں اور ایڈ کر دوں کہ بلکہ یہ آپ ایک نئی چیز اوپن ہو جائے گی میں, لیکن میں بتانا چاہتا ہوں, ابھی ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کہ جو لائسنس کنسلٹنٹ ہوتے ہیں ان کا ایک اسپیسیفک پورٹل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آتھورائز پورٹل, جس میں سارے اپلیکینٹس کی انفارمیشن ایک ہی پورٹل کے تھرو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو دے کین ناٹ شیئر اے یوزر نیم اینڈ پاسورڈ, سمجھ رہے ہیں بات کو. لیکن میں نے اپلائی کیا, اسی دن یا ایک دن کے بعد 24 آورس کے بعد آپ کو لیٹر آ جاتا ہے امیگریشن سے کہ یور ایپلیکیشن ہیز بین ریسیوڈ ود دی ایپلیکیشن نمبر ود دا پرسن نیم اینڈ ایوری تھنگ, شیئر دیٹ. آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے. یار میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, ڈفرینشیٹ کر رہا ہوں لیکن میرے ذہن میں آ گئی تو میں اس کو ضرور بتانا چاہوں گا. میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھا, وہ کہتا کہ سر میرا ویزا لگا ہوا ہے کینیڈا کا, تو لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس وزٹ لگا ہوا ہے ویزا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اسٹڈی اپلائی کروں. تو میں نے یہیں سے اسٹارٹ ہوا, تو میں نے یہیں سے کنٹینیو کیا. خیر میں چیزیں دیکھتا رہا, یو نو آئی واز ڈیلنگ ود دیٹ اینڈ آل دیٹ. تو خیر وہ اینڈ اپ نہیں ہوا, میں نے وہ کام نہیں کیا, ہی مووڈ آن ٹو سم ویئر ایلس. تو پھر کافی مہینوں کے بعد نا مجھے دوبارہ کال آئی کہ سر میں وہی بات کر رہا ہوں, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ, تو میں نے کہا تمہارے پاس وزٹ ویزا ہے, اگر تم وزٹ کرنا چاہتے ہو تو یو کین گو. تو وہ کہتا, میں نے کہا مجھے بھیجو تو صحیح وزٹ ویزا اپنا پاسپورٹ پہ, کہاں مطلب پکچر تو دکھاؤ کہ کیا ہے. تو کہتا سر وہ مجھے تو یہ بتایا گیا ہے کہ کینیڈا آن ارائیول ویزا دیتا ہے. او نو, کین یو امیجن, لائک وہ ایک سال, اٹس ہارڈ ٹو سے, ایک سال اس کے مائنڈ میں یہ تھا کہ میرے پاس کینیڈا کا آن ارائیول ویزا ہے, جس میں نہ تو مجھے کوئی اپلیکیشن مجھے ملی, نہ مجھے پاسپورٹ جمع کرانا پڑا, نہ میرے بایو میٹرکس ہوئے, لیکن میرے پاس آن ارائیول ویزا ہے. میں کل کینیڈا کا جاتا ہوں تو مجھے وہاں پہ آن ارائیول ویزا. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور بڑا اہم جو ہے وہ سبجیکٹ ہے ہمارے پاس, وہ بھی ساتھ کیس لے لیں کہ اچھا جب میں آپ سے پوڈ کاسٹ جو ہے وہ پلان کر رہا تھا تو مجھے کسی نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ دکھی دلوں کا سہارا بھی ہیں. اچھا, اس سے میری مراد یہ ہے کہ یہ جو ریجیکٹڈ کیسز ہیں
یہ بڑے زیادہ آج کا مارکیٹ میں لوگوں کو یہ بڑی پریشانی کا سامنا ہے, اور یو آر ایکسپرٹ ان اٹ. اب آئی ڈونٹ نو اس میں کتنی حقیقت ہے, لیکن یہ آپ کے تعارف میں ایک چیز شامل تھی, تو میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کر لوں. تو یہ جو کیسز ریجیکٹ ہو جاتے ہیں, جو لوگ نہیں جا پاتے یا کسی بھی وجہ سے ان کے ڈاکیومنٹس میں ایشو آ جاتا ہے, تو یہ ایک تو اس کے ریزنس شیئر کر دیں, اور پھر اس کا سولوشن بھی بتائیں کہ آپ کے پاس جب ایسے کیسز پہنچ جاتے ہیں, چلیں آپ کے پاس نہیں, کسی بھی کوالیفائڈ کنسلٹنٹ کے پاس, پھر وہ ایسا کیا کرتا ہے کہ وہ ریجیکشن جو ہے وہ ایکسیپٹنس میں تبدیل ہو جاتی ہے, اور پھر لوگ ٹریول کر جاتے ہیں الٹیمیٹلی کینیڈا. یار اس کا آنسر نا ہمارے پریویس کویشچن سے لنکڈ ہے تھوڑا سا, ٹھیک ہے. جب ایک ریفیوزل لے کے کلائنٹ آتا ہے نا, ٹھیک ہے, اگین اس کے پاس فائل نہیں ہوتی. اچھا, ٹھیک ہے. اب میرے پاس ایک کلائنٹ آ گیا کہ جی یہ میرا ریفیوزل لیٹر ہے, جو کہ اس کو مل گیا, ٹھیک ہے, پرووائڈ کر دیا گیا کہ جی آپ کا ویزا ریفیوز ہو گیا اور یہ آپ کا لیٹر ہے. اب اس ریفیوزل پہ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں جو کہ جنیرک, جو کہ کینیڈا نارملی پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر تو آپ کے پاس پیسے اچھے نہیں تھے, اسٹیٹمنٹ اچھی نہیں تھی, تو فائنینشیل کا پوائنٹ آ جائے گا کہ یور فائنینشیل سچویشن از ناٹ اسٹیبل, یا پھر اگر جاب اچھی نہیں تھی تو امپلائمنٹ کا آ جائے گا, یا آپ کا اگر پرپز اسٹرانگ نہیں تھا تو پرپز کا آ جائے گا. اور اکثر میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جہاں پہ لکھا گیا ہے کہ وی آر ریفیوزنگ یور اپلیکیشن بیکاز یو ہیو ناٹ آنسرز دا کویشچنز ٹروتھفلی. ٹھیک ہے, میرے پاس کیسز آئے ہیں ایسے. اب جب میں کہتا ہوں کہ یار کیا اپلائی کیا تھا, فائل دو, سر وہ تو نہیں ہے. اب ہاؤ ڈو آئی نو کہ کیا اپلائی ہوا اور کس بیس پہ یہ رزلٹ نکلا. ٹھیک ہے, یہ دس از اے ویری, جہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ اگین گوئنگ ٹو دا پریویس ٹاپکس اگین کہ ڈیلے آ رہا ہے. اب میں رائٹ اوے اس فائل پہ کام نہیں کر سکتا انٹل انلیس مجھے یہ نہ پتہ چلے کہ اس فائل میں کیا اپلائی ہوا تھا پریویسلی, میں کیسے اس کو آگے پروسیڈ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, پہلے اگر لیٹ سے فور ایگزامپل لے لیتے ہیں, پہلے آپ کی اپلیکیشن میں آپ نے 2-3 ڈاکیومنٹس ایڈ کیے, میں اس والی اپلیکیشن میں ڈفرینٹ ایڈ کرتا ہوں, امیگریشن کے پاس گئے, کانٹرڈکٹ آیا, آپ کو بین لگ سکتا ہے 5 سال کا. ٹھیک ہے, تو آئی ہیو ٹو بی کیئرفل. تو اس کا ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگین فائل آپ کے پاس ہونی چاہیے, وہ آپ کا رائٹ ہے, آپ کے ڈاکیومنٹس ہیں, یو ہیو اے رائٹ ٹو ہیو یور ڈاکیومنٹس, وہ آپ کی چیزیں. دوسرا, ایک تو پریویسلی فائل نکالی بھی جا سکتی ہے, یہ امپورٹنٹ انفارمیشن بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ. دیر آر ویز جس سے آپ اپنی پریویس فائل امیگریشن سے اسیس کر سکتے ہیں. موسٹلی لائسنس کنسلٹنٹ کین ڈو دیٹ. ٹھیک ہے. سیکنڈلی, پھر جن پوائنٹس پہ اکثر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ویب سائٹ پہ جو ڈاکیومنٹس مینشن ہیں, ٹھیک ہے, 1 2 3 4 پاسپورٹ, یور بینک اسٹیٹمنٹ, یور فائنینشیل اینڈ آل دیٹ, کہ دے آر سفیشینٹ ٹو گیٹ اے ویزا. میں تھوڑا سا اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ موسٹلی ایسی جو ویب سائٹس ہوتی ہیں نا, تھوڑی لینگویج بھی ویسی ہوتی ہے, ٹرکی بھی ہوتی ہے, لاز اینڈ ریگولیشن بھی مینشن ہوتی ہیں. آئی تھنک دے آر فار کنسلٹنٹس. ٹھیک ہے, بیکاز جسٹ ریکوائرڈ ڈاکیومنٹ سے آپ کے ویزا اپروول تھوڑا سا ٹف ہے. اچھا, ویسے میں اب تک یہ سمجھ سکا ہوں, یہ بڑا میرے لیے اسٹل کنفیوژن ہے کہ ہم پاکستانی پہلے بھی فائلوں کے مارے میں ہیں. پاکستان میں فائلوں کے سلسلے میں اور بھی بڑی انڈسٹریز ہیں جہاں پہ بڑے قسم کے فراڈ اور اسکیمس ہوتے ہیں. تو اب اس میں بھی ایک فائل کا ایک ایسا مدعا آپ نے کھول دیا ہے کہ کنسلٹنٹ کیوں فائل نہیں دے رہا ہوتا, وہ اس کو اپنے پاس رکھنے میں کیا سیکرٹ ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی جو ایک ریسیپی ہے کہ ایک کیس کو کیسے بلڈ کیا جاتا ہے, وہ ریسیپی شیئر نہیں کرنا چاہتا. اس کے علاوہ تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اتنی ساری ڈسکشن میں. باوجود اس کے کہ ون شوڈ ہیو, اس کے پاس اس کی فائل ہونی چاہیے, اس کے کریڈینشیل ہونے چاہیے. میرے خیال میں ہم اس کو یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ کسی بھی کیس میں اگر کوئی بیریئر آ رہا ہے یا وہ ریجیکشن کے چانسز ہائی ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس اپنے ڈاکیومنٹ نہیں, اگر آپ ریکنسلٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس وہ پریویس ریکارڈ ہونا از ویری مچ امپورٹنٹ. تو سر اب نیکسٹ چلتے ہیں کہ یہ جو لوگ جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. اب یہاں تک تو ہم ان لوگوں کے لیے بات کر رہے تھے, وہ پہنچیں کیسے. اب ایک بندہ یہ سارے محاذ لڑنے کے بعد یہ جہاد اگر جیت ہی گیا ہے تو مجھے لگتا ہے اب تک سننے سے پہلے مجھے بھی وہ ویڈیوز دیکھ کے یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید ایک ٹکٹ ہی بائی کرنا ہے, لیکن یہ تو پل صراط سے زیادہ مشکل معاملہ لگ رہا ہے مجھے. بہرحال اگر ہم اس کو لے لیں کہ جو لوگ پہنچ جاتے ہیں اور سکسیزفل ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی آپ یہ گائیڈ کریں کہ وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے وہ چیلنجز کیا ہیں, امیجیٹ چیلنجز. فرسٹ کوارٹر کے اندر لوگ کیا چیلنجز فیس کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کسی شخص کو وہاں پہنچنے کے بعد اور وہاں پہنچنے سے پہلے کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے
کیونکہ بڑے رانگ پرومس ہو رہے ہوتے ہیں لوگوں کی طرف سے, اور مس انفارمیشن بہت زیادہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ اتنی زیادہ مس انفارمیشن ہے, کس سٹی میں جانا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, پروفیشن کیا جوائن کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں اب اس کے اوپر آئیں کہ یہ بتائیں کہ وہاں پہنچنے کے بعد کیا ہوتا ہے, موت کے بعد کا منظر. یار دیکھیں پہلے والا پروسیس بھی کوئی بہت زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یو جسٹ سمپل رائٹ انفارمیشن رائٹ پرسن یو نو اینڈ یو ڈو اٹ, ٹھیک ہے. آپ کو ایزی ہے. جانے کے بعد کا پروسیس بھی اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے, وہاں پہنچنے کے بعد بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اگین پوائنٹ ایک ہی ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن رائٹ ہونی چاہیے. میں اس میں تھوڑا سا اپنے ویورز کو بھی, جو لوگ پلان کر رہے ہیں ان کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یار جہاں پہ ہر چیز پہ اتنا ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میں بھی پاکستان میں ہوں, میں باہر جاتا ہوں, لاہور ساری رات کھلا ہے, ٹھیک ہے. پروسیسز پہ ڈسکشن دوستوں سے ہو رہی ہے, یا اسپینڈ سم ٹائم آن دا لیجٹ پلیٹ فارم یا ویب سائٹ. آپ کو پتا ہے سب سے اچھے کنسلٹنٹ کوئٹہ ٹی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ اکثر مجھے کبھی ویسے تو بہت لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی ٹائم ملے تو میری آس پاس سے جو سراؤنڈنگ وائس ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں مجھے کنیکٹ کر جاتی ہے. کوئی ویزے کی بات کر رہا ہے, وہ آپ سے ریلیونٹ انفارمیشن ہوتی ہے, تو ویسے بھی آپ فوکسڈ ہو جاتے ہیں فوراً. ہاں وہ میرا مائنڈ وہ سارا دن اس طرح کر کے. دیکھیں بات پتہ کیا ہے, ویسے تھوڑا سا کیئرفل رہنا چاہیے, کیونکہ پہنچنے کے بعد بھی یو ہیو ٹو بی کیئرفل. کیونکہ میرے خیال سے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی نئے کنٹری میں پہنچتے ہیں, وہ ایک پرٹیکولر کنٹری چھوڑ دیں, یو فیل لائک اے نیو بورن بیبی, ٹھیک ہے. آپ ایئرپورٹ سے نکلے, آپ کو یہ تک نہیں پتا کہ آپ نے لیفٹ جانا ہے یا رائٹ جانا ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں اپنے پیرنٹس کو کال کر کے کیسے بتاؤں, ٹھیک ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ یار میں نے ہاؤ ٹو ہائر اے ٹیکسی, اگر میں ٹیکسی لے بھی لیتا ہوں تو یار یہ کوئی $200 تو نہیں لے لے گا میرے سے, میں تو آلریڈی بجٹ پہ آیا ہوں, ٹھیک ہے. تو جنید یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایئرپورٹ پہ دوست نہیں لینے آئے گا آپ کو. اچھا میں ویسے آنیسٹلی اسپیکنگ میری کوشش پرسنلی یہ ہوتی ہے کہ میں اگر کوئی بھی میرا کلائنٹ کہہ لیں جو آ رہے ہیں اور جو میرے ٹورنٹو میں آ رہے ہیں, میں ان کو خود پک کرتا ہوں. بلیسڈ ہیں آپ کے دوست. یار الحمد للہ میں آئی فیل ویری پرائڈ اس میں. پتہ ہے مزے کی چیز کیا ہوتی ہے, مجھے لگتا ہے اس میں کوئی شاید ناراض ہونے والی بات بھی نہیں ہے. وہاں کی لائف اتنی ٹف ہے, اور شاید ٹائم کی ویلیو اور چیزیں جو ہیں, اگر کوئی نہیں بھی پہنچ سکتا, بہت سارے سننے والے اپنے دوستوں کو آپ کا کلپ ہی نہ بھیجنا شروع کر دیں کہ یار اس میں یار جو بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی کیلکولیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. اب میں تو اس لیے بھی ٹائم نکال لیتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یار کون آ رہا ہے, کس کی یہ فلائٹ ہے, میرے ساتھ تھرو آؤٹ دا پروسیس کنیکٹڈ رہتے ہیں, تو وہ ایک بانڈنگ بن جاتی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. پلس مجھے میں اپنی کوئی تعریف نہیں کر رہا, لیکن مجھے نا ہاسپٹیلٹی میں مزہ آتا ہے. تو میرا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ سے پک کیا اور اچھے سے ریسٹورینٹ لے گیا. وہ ونڈرفل. ٹھیک ہے. کھانا شانا کھایا, اور اسی دوران کیونکہ نا اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں نا, اب دیکھیں انٹر کا اسٹوڈنٹ کی کیا ایج ہوگی, ہارڈلی لائک 16 میں میٹرک کیا, 18 19 20 ہوگی. اب اس کے پیچھے ایک اسٹوری بھی ہے کہ میں نے کیوں یہ کام شروع کیا. آئی ہیڈ اے اسٹوڈنٹ کپل آف ایئرز اگو, 2-2.5 سال پرانی بات ہے. ہی واز ینگ لائک 19-20 ایئرز اولڈ, بڑا دبلا تھا. وہ بیچارہ لینڈ ہوا جنوری انٹیک میں کینیڈا میں. اچھا ٹھیک ہے. اب پاکستان اس نے چھوڑا, کیا ہوگا لاہور کا ٹمپریچر, 1 ہوگا 2 ہوگا. وہ لینڈ ہوا -20-25 میں. ٹھیک ہے. اب میں نے خیر بات کی, میں ادھر کھڑا ہوا تھا, میں نے اسے پک کیا تو میں نے پہچان لیا. یار آدھا گھنٹہ اس کے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکلا. میں خوف میں تھا یا خوش تھا؟ یار ہی واز دیکھیں ایک انوائرمنٹ کا ڈراسٹک چینج ہوتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. لوگ ڈفرینٹ ہیں, لینگویج ڈفرینٹ بولی جا رہی ہے, باہر نکلے تو برف ہی برف ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے پک کیا تو ہی واز ویری ٹینس. ٹھیک ہے. میں اسے بڑی کوشش کر رہا ہوں, یار ویلکم, کیا ہو, ہاؤ آر یو, یو نو دیکھو ہم اس طرف جا رہے ہیں, یہ روڈ ایسے جاتی ہے, کچھ کھانا ہے, جسٹ یس نو, ہاں ٹھیک ہے چلتے ہیں. آل تک نے کہا کہ یار آپ کا گھر کس طرف ہے, مطلب آپ نے ریزیڈنسی جو ہے وہ آپ نے کہاں پہ بک کی ہے, مطلب کہ آپ کسی ہوٹل, مطلب جانا کہاں ہے, رہنا کہاں ہے. تو وہ کہتا سر وہ تو ابھی نہیں کی. اچھا. وہ نہیں پتا.
کہا یار میرا جہاں تک پلان تھا کہ یار چلو جائیں گے کھانا کھائیں گے اور پھر ایڈریس پہ جا کے ڈراپ کریں گے اور پھر اس کے بعد گو آن اینڈ گو فورتھ. تو دین آئی ریئلائز کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی ویری سمپل کہ ویزا لگ گیا, اسٹوڈنٹ آ گیا یا کوئی بھی بندہ آ گیا, اس کے بعد کی اسٹوری زیادہ امپورٹنٹ ہے. دین دیٹ واز دا ڈے, میں بھی پیچھے والی بات جیسے میں نے آپ کہا میں خود پک کرتا ہوں, تو دیٹ واز دا ڈے آئی ڈیسائڈیڈ کہ یار ویزا لگنا از ناٹ ایوری تھنگ. جو سیٹلمنٹ ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے. اب یہ اسٹوڈنٹ پہنچ گیا ہے بیچارہ, لائک ہی کوڈنٹ اسپیک, اب مجھے نہیں پتا کتنے پیسے ہیں, اب اس نے کہاں اسٹے کرنا ہے یہ بھی نہیں ابھی اس نے پتہ کیا, باقی کام کون کروائے گا, نہ گاڑی ہے نہ کچھ اور ہے. سو دیٹ واز دا ڈے آئی ڈیسائڈیڈ کہ یار آئی ول ایز سون ایز سم ون گرانٹیڈ اے ویزا ول اسٹارٹ ورکنگ آن دا فیسلٹیز, یا ایسی چیزیں جو کہ ہم وہاں پہ پہنچنے سے پہلے کچھ اور کچھ پہنچنے کے بعد پرووائڈ کی جائیں. ٹھیک ہے, جس میں نے اپنے کچھ دوستوں کو بھی ایڈ کیا, کچھ لوگوں کو میں پے کر کے بھی یہ کرواتا ہوں, لیکن میں نے یہ ایک پارٹ بنا لیا اپنے کیریئر میں کہ یار ویزا اپروول از ناٹ ایوری تھنگ, وی آر ناٹ ڈن ہیئر. ٹھیک ہے, ناؤ اب کیا ہوتا ہے, جیسے آپ نے پوچھا کہ آنے کے بعد کا کیا ہے, کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا اپروول آ جاتا ہے, آپ جانے کے لیے ریڈی ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ سے بجٹ پوچھ لیا, اس بجٹ کے اکارڈنگلی میرے کچھ ریئل اسٹیٹ میں فرینڈز ہیں, ان سے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یار یہ کالج ہے, انسٹیٹیوٹ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے آس پاس ہمیں روم چاہیے, یہ اسٹوڈنٹ کا بجٹ ہے, یا یہ ہمارے جو کلائنٹ ہے ان کا بجٹ ہے. اس کے حوالے سے کلائنٹ کو کچھ لنکس دے دیے کہ یار دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ روم یا یہ گھر آپ کے لیے فیزیبل ہے, اوکے ہو گیا, ان کے بہاف پہ بکنگ کروا دی, تاکہ ایٹ لیسٹ جب آپ لینڈ کریں یو ہیو اے پلیس ٹو لیو. ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز ہوگی. اس کے بعد پھر 2-3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں امپورٹنٹ, جس میں آپ کی آئی ڈیز ہیں, جس میں آپ کا بینک ہے, جس میں آپ کا ویری بیسک چیز سیلولر فون کنیکشن. ٹھیک ہے, اب ہر جگہ کی طرح دیر آر ملٹیپل بینکس ان کینیڈا, دیر آر ملٹیپل سیلولر کمپنیز ان کینیڈا. ٹھیک ہے, لیکن بالکل چھوٹی سی گائیڈنس ہے, مطلب میرا اس میں یا کسی کا بھی اس میں شاید 1 گھنٹہ لگے گا یا 2 گھنٹے لگیں گے. میں آپ کو بیسک پوائنٹ بتا دوں, یار دیکھو سم لینی ہے نا تو اس کی لے لینا, سستا پیکیج ہے, بچ جاؤ گے. کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں, کینیڈا میں, یو ایس اے میں پیکیجز کیا ہوتا ہے, کانٹریکٹ ہوتا ہے 2 سال کا. اب اگر آپ نے مہنگا لے لیا تو آپ 2 سال کے لیے اس مہنگے پیکیج پہ اسٹاک ہیں. ٹھیک ہے, کچھ بینکس ایسے ہیں جو آپ کو اچھی فیسلٹیز دیتے ہیں, ایز اے نیو کمر وہ آپ کو ایک آتے ساتھ کریڈٹ کارڈ دے دیں گے جس سے آپ کی کریڈٹ ہسٹری بلٹ ہو جائے گی. کچھ ہیں جو تھوڑے اسٹرکٹ ہیں, وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ کچھ بلٹ ہوا ہے تو ہم کچھ دیں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو بتا دیا کہ یار یہ نہیں, یہ بینک پک کر لو. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا, بینیفٹ کیا ہو گیا, کریڈٹ کارڈ مل گیا, ہسٹری بلٹ ہونا شروع ہو گئی, اینول چارجز کم ہیں, منتھلی چارجز کم ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ نے اگر ڈرائیورز لائسنس لینا ہے کیسے ملے گا, آپ نے اگر آپ کو آئی ڈی چاہیے کیسے ملے گی. تو یار اس میں آنیسٹلی اسپیکنگ اٹس انفارمیشن اور گائیڈنس آف فیو آورس جو کہ کسی کے 5-6-7 مہینے سیو کر جاتا ہے. جابس مل جاتی ہیں آسانی سے اسٹوڈنٹس کو. میں اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں جسے کچھ بھی نہیں آتا, اور جابس تو شاید مل ہی جاتی ہیں, یا چلیں آپ ایسے بتا دیں کہ اور جابس مل جاتی ہیں, یا اگر کوئی پروفیشنل کیریئر اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے تو یہ شروع میں ایک یہ کہا جاتا ہے کہ جا کے یار سب کو پیزا ہی ڈلیور کرنا ہے. تو وہ واقعی پیزا ہی ڈلیور کرنا ہے, یا پیزا کھا بھی سکتا ہے انسان, اتنے وسائل اکٹھے ہو جاتے ہیں چند دنوں میں. یار جنجوا دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے, ایک بڑا میں یہ آپ کے پوڈ کاسٹ کے سسٹم سے میں ایک چیز بڑی چھوٹی سی ایک ٹپ دینا چاہوں گا, ٹپ کہہ لیں میری طرف سے, بینگ اوور دیئر فار مور دین اے ڈیکیڈ. ٹھیک ہے, ٹپ یہ ہے کہ آپ کی جاب پہ نا لینگویج پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. ہاؤ ویل یو کین اسپیک, تو پھر آپ اس کو وہاں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں لیٹ سے چلیں ہم اور جاب کی بات کر لیتے ہیں. آپ کسی پیزا اسٹور پہ کام کر رہے ہیں, لیٹس ٹیک این ایگزامپل. ٹھیک ہے, اب پیزا اسٹور پہ 2 جابس ہیں, ایک جاب ہے ڈلیوری کی, ایک جاب ہے کاؤنٹر کی.
ٹھیک ہے. اب ان دو جاب میں ایک بندہ جو ڈلیور کرنے جا رہا ہے وہ -30 ٹمپریچر میں برف میں گاڑی چلاتا ہوا جائے گا, ٹھیک ہے, اور شاید وہ کاؤنٹر والی جاب سے کم کمائے گا, ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کاؤنٹر والی جاب پہ بھی اپنے اوپر ریسٹرکشن لگا دی کیونکہ آپ کو انگلش نہیں آتی, سمجھ رہے ہیں؟ اوکے. جاب ایک ہی جگہ پہ ہے, ایک میں ہارڈ شپ زیادہ ہے, ایک میں ہارڈ شپ کم ہے, ایک میں سیلری تھوڑی زیادہ ہے, ایک میں سیلری تھوڑی کم ہے, لیکن بیکاز آپ بول ہی نہیں پائیں گے, اب آپ آرڈر ہی نہیں ٹیک کر سکتے, تو ہاؤ کین یو گیٹ دس کاؤنٹر جاب؟ اوکے. پھر آپ اپنے لیے ہرڈلز بڑھاتے جا رہے ہیں. اچھا, یہ تو ہوگی اسٹوڈنٹس کی بات. اب یہ جو لوگ جو یہاں پہ اپنا کیریئر بلکہ اسٹارٹ کیا کر چکے ہوتے ہیں, لوگ مڈ کیریئر میں بھی جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں, ہم اب 40 کی بریکٹ کو لے لیتے ہیں, 40+ کر لیں آپ, یا 40 کی بریکٹ کو لے لیتے ہیں, تو یہ لوگ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو یہ تو واقعی بڑا مشکل ہے کہ سیم پروفیشن کے اندر جاب کا ملنا, یہ تو لک ہے, ٹھیک ہے. چلیں لیٹ سے مل بھی گئی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے % لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے ریلیونٹ پروفیشن کو وہاں پہ جا کے کنٹینیو کر لیتے ہیں, اور پھر کتنا ٹائم اسپینڈ چاہیے ہوتا ہے؟ کیونکہ جیسے اب میں اس کو کمپیریزن دے رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر آپ کے پاس کسی بھی انڈسٹری کا جتنا بھی اچھا ایکسپیرینس ہو, تو ہمارے بدقسمتی سے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں کم سے کم بھی 90 days اور اس کے ساتھ پھر ایک اچھا اسٹرانگ ریفرنس, اور بلکہ یہ بھی ایڈ کریں کہ ریفرنس کتنا رول پلے کرتا ہے وہاں پہ. I'll start from your starting of the question. ایک چیز اگین, اسٹوڈنٹ کو چھوڑ دیا ہم نے, اب ہم پروفیشنلس پہ آگے, ٹھیک ہے, اور ویل ایجوکیٹڈ جنہوں نے بیچلرز ماسٹرز کیا ہوا ان پہ آگے چلیں. ایسے لے لیں جو پرماننٹ ایز اے پرماننٹ ریزیڈنٹ گئے ہیں لیکن نیو ہیں, نیو کمر ہیں. پچھلی چیز کیری آن ہوگی لینگویج, ٹھیک ہے. آپ جاب کرنے آ رہے ہیں ایز اے پروجیکٹ مینیجر, اینڈ اگر میں آپ کا امپلائر ہوں, ٹھیک ہے, اور میں نے آپ سے انٹرویو کیا اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ ہی نہیں آ رہی یا آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی, تو پروجیکٹ مینیجر کا تو کام ہی یہ ہے ٹیم کو ڈیل کرنا, مختلف پروجیکٹس کو لے کے چلنا. جہاں پہ کمیونیکیشن بیریئر آ گیا وہاں پہ اپنی ایک اچھی جاب آپ نے مس کر دی, ٹھیک ہے, ان کے لیے بھی. اچھا, دوسری چیز اگر ہم بات کریں ایز اے پروفیشنل کہ اپنی فیلڈ کی جاب لینا کتنا آسان ہے, ٹھیک ہے, یا پہ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے, آل دیٹ اسٹف, اس میں اگین اس کیٹیگری میں بھی ایک ٹپ دوں گا, ٹھیک ہے. اور وہ ٹپ یہ ہے کہ اپ گریڈ یور سیلف آلویز. یہ تو خیر ٹپ کوئی وہاں کی نہیں ہے, یہاں کی بھی ہے, یونیورسل ٹپ ہے, اٹس اے یونیورسل ٹپ, ٹھیک ہے. اپ گریڈ یور سیلف, ٹھیک ہے. جو لوگ ایز اے پرماننٹ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی PR ہوگی, آپ ایز اے پرماننٹ ریزیڈنٹ لینڈ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ نے ماسٹرس کیا ہوا ہے, پرٹیکولر فیلڈ میں کیا ہوا ہے, فائن. Canadian education plays a very important role over there as well, ٹھیک ہے. اب شاید آپ اگر 2 semester کا ایک 1 year کا کورس کرتے ہیں which is 2 semesters, right, وہ آپ کی انکم کو بہت زیادہ بوسٹ کر دے گا کیونکہ امپلائر really particularly looking for a Canadian education, ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز میں آپ سارے جواب کوشش کرتا ہوں خود ہی دے دیتا ہوں تھوڑے تھوڑے کر کے ایک پوائنٹ پہ آ کے. اب آپ کا کویشچن اس سے نکل سکتا ہے. تو آپ کے یہ جوابات سننے کے بعد میرے ذہن میں پتہ ہے کیا اس ٹائم پہ چل رہا ہے, کہ مجھے اس سوال کا جواب مل رہا ہے جو میں نے اس پوڈ کاسٹ کے اسٹارٹ میں کیا تھا کہ ٹرک کیوں چلاتے ہیں لوگ جا کے اور منہ بند رکھتے ہیں. کیونکہ میرے خیال سے بڑا ٹف ہے. جیسے آپ کی ساری بات کا جو کریکس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو لینگویج بیریئر ہے وہ دیکھیں, وہ ایک بہت بڑا پیرامیٹر ہے, ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں آپ کو اتنا ہی زیادہ وہاں پہ آپ کی کیپیسٹی ہونی چاہیے. آپ اگر اس سسٹم کا پارٹ بننا جا رہے ہیں تو ہمارا یہ جو تاثر ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید وہاں پہ جا کے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں, بلکہ مجھے لگ رہا ہے بہتر ہوتی ہیں, لیکن اس بہتر کے لیے آپ کے پاس وہ ساری ایبلٹیز ہونی چاہیے. بالکل اسی طرح سے جیسے یہاں پہ آپ کو کسی ایک اچھی پوزیشن پہ جانا ہے تو آپ کو کمپیٹنٹ ہونا آپ کا بہت ضروری ہے. وہاں پہ بھی یہ ضرورت ہے ساری چیزوں کی, لیکن ڈیفینیٹلی ہے. اپرچونیٹیز کا فقدان نہیں ہے جیسے ہمارے ملک میں ہے. مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے, یہ جو کمپیریزن جب بھی دینا پڑ رہا ہوتا ہے تو آپ یقین جانیں جنید, مجھے لگتا ہے کہ شاید پتہ نہیں کیوں یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ نہیں ہے اور ہمارے ملک سے لوگوں کو چلے جانا چاہیے. لیکن ایک حقیقت ہے, ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. تو اب وہاں پہ آپ نے جیسے کہ بتایا کہ یہ ساری جو اپرچونیٹیز ہیں, ہم پروفیشنل لوگوں کی طرف واپس آتے ہیں,
ان کے لیے بھی ریلیونٹ جابس اویلیبل ہیں, لیکن آبویسلی اسکل سیٹ کے اوپر آپ کا جو اسکل ہے وہ ایکولی وہاں پہ اگر آپ کو کمپیٹ کرنا ہے وہ ہونا چاہیے. آپ کو جانے سے پہلے نا تھوڑا ہوم ورک کر لینا چاہیے. میں نہیں کہتا, میرے بے شمار کلائنٹس ایسے ہیں جو کہ میں ان کو ان کے اپروولس کے بعد یا پی آر کے بعد ان کو گائیڈ کرتا رہتا ہوں, یا میں ان کو کہتا ہوں کہ یار آپ خود بھی, کیونکہ میں اتنا ٹائم پھر اس کے بعد اگر نہیں بھی پرووائڈ کر سکتا, میں پلیٹ فارم دیتا ہوں کہ یار اپڈیٹ یور سیلف. ٹھیک ہے, آپ کوئی ایسا کورس کر لو, یہاں بیٹھے کر لو, لینگویج کورس کر لو. کیا کورس آپ کو کوئی ایگزامپل دیتے نا, مطلب دیکھیں پہلی چیز پتہ کیا ہے, فار ایگزامپل ایک بندہ کیا موسٹ ڈیمانڈنگ کورس کیا ہے وہاں. دیکھیں کورس کی اگر ہم بات نہ بھی کریں چلیں, ٹھیک ہے, ہم اب یہ بات کر لیتے ہیں کہ اپ گریڈ یور سیلف. ٹھیک ہے نا, یہ کورس کی بات وہیں سے آئی کہ اپ گریڈ یور سیلف. اپ گریڈ یور سیلف میں یہ ہے کہ یار دیکھیں, یو نیڈ ٹو نو واٹس گوئنگ آن اوور دیئر. ایسا نہ ہو کہ آپ ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں اور آپ کہیں یار یہ کیسا کینیڈا ہے. ایسا ہوا ہے, آئی نو کپل آف پیپل جو 6 مہینے رہ کے آ گئے کہ بھائی یہ کہاں آ گیا. یہ بڑی زبردست بات کی ہے آپ نے, یہ رہ کے آ گئے. یہ ویسے اب ہم کسی اور طرف چلے جائیں گے, لیکن شاید ہمیں چلے جانا چاہیے کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے کہ لوگ واپس کتنے % آتے ہیں. مطلب پہنچ گئے اتنی محنت کرنے کے بعد, اور وہاں جا کے پتہ چلا کہ اس سے بہتر تو تھا کہ برف ہی ہے, صرف مری چلے جاتے ہیں. محنت بھی اتنی کرنی پڑ رہی ہے. سکسیس ریٹ کیا ہے آپ کو لگتا ہے لوگوں کا؟ یار واپس آنے والی سچویشن پہ اگر ہم آئیں یا بات کریں, اس میں یہ ہے کہ اگین اٹ ڈپینڈز آن یور پریپریشن. ٹھیک ہے, جب آپ پریپیئرڈ نہیں جاتے ہیں نا, آپ چلیں آپ اگر مری جانے کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہے نا. اچھا, پریپریشن کو پہلے ڈیفائن کریں پھر آگے چلیں. اچھا, پریپریشن یہ ہے کہ پہلی چیز آپ کس وجہ سے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیٹ سے اسٹوڈنٹ ہے تو وہ ایجوکیشن کے لیے جا رہا ہے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیسے رہ سکتے ہیں, آپ کو کتنے فنڈس کی ضرورت ہے, آپ کا مہینہ کیسے گزرے گا, آپ کی فی کتنی ہے, اگلی فی کب آنے والی ہے جو آپ نے پریپیئر کرنی ہے. دس از اے پریپریشن. ٹھیک ہے, اگر ہم ابھی جس کیٹیگری میں بات کر رہے تھے ورکنگ پروفیشنلز کی, یا پھر جو پرماننٹ ریزیڈنٹ جا رہے ہیں, نیو کمرز جا رہے ہیں, اور اسپیشلی میں اس پہ ایمفسائز کروں گا, اسپیشلی جو ود فیملیز جا رہے ہیں, چھوٹے بچے ہیں. یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ کہ آپ اکیلے نہیں جا رہے. ٹھیک ہے, لیس دین 10 ایئرز ان کے ساتھ اگر چھوٹے بچے ہیں, انفینٹس ہیں. ٹھیک ہے, وائف بھی ساتھ ہے. اب ایک تھوڑا سا آپ کے لیے مزید چیلنجنگ ہو جاتا ہے. میں اکیلا ہوں گا نا, میری جاب رات 3 بجے ختم ہو رہی ہے, آئی ڈونٹ کیئر, میں جب مرضی کر رہا ہوں, میرے پیچھے کوئی بھی ویٹ نہیں کر رہا. لیکن جب آپ کے چھوٹے بچے ہیں, آپ کی وائف ہیں, نئی جگہ ہے, یو ڈونٹ نو, بالکل یو نو, تو دین آپ کی کافی ساری چیزوں میں لمیٹیشن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے پریپریشن از ویری امپورٹنٹ. پریپریشن میں اب آنسر ٹو یور کویسچن از اگین, اگر ہم اسپیسیفکلی جاب کی بات کریں, یار کیا چیز آن لائن اویلیبل نہیں ہے. جاب مارکیٹس بھی اویلیبل ہیں. میں آپ کو ویب سائٹ بھی بتا دیتا ہوں, جابس کینیڈا, گو ٹو جابس کینیڈا, آپ کو ہر طرح کی جابس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. آپ انڈیڈ پہ جاتے ہیں, آپ ریسرچ کریں کہ یار کون سا امپلائی ہائر کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے. ویری بیسک چیز, آپ کا ریزیومے کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ریزیومے کی کیٹیگرائزیشن کیسی ہے. دیکھیں میں نے نوٹس کی ہے, مے بی آئی ایم رانگ, میں پرانی بات کر رہا ہوں, میں زیادہ اپڈیٹڈ نہیں ہوں یہاں سے. پاکستان میں یہ رجحان ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ یار آپ کا 6 پیجز کا ریزیومے ہے تو پھر بلے بلے ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے, جتنی زیادہ چیزیں آپ کے ریزیومے میں ایڈ ہیں, 6 پیج ہیں, 5 پیج ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اتنے اسٹرانگ ہیں. کینیڈا میں الٹ ہے. لیکن ویسے اب یہاں پہ بھی لوگ اسپیسیفک ہو گئے ہیں, 1 پیج پہ. یس, اٹس سپوزڈ ٹو بی 1 پیجر اویئرنیس. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اگین آپ کا ریزیومے کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ انیشلی جاتے ہوئے اگر آپ کو ایک پرٹیکولر جاب مل جاتی ہے تو آپ کے پاس کتنے پیسے آئیں گے, کیلکولیشن امپورٹنٹ ہے. دیکھیں میں ہیلپ کر سکتا ہوں, دیر آر ملٹیپل ادر پیپل ہو کین ہیلپ کہ یار آپ کا منتھ کتنے پیسوں میں گزرے گا اور آپ کے پاس کتنے فنڈز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اکثر لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جا رہے ہیں اور جاتے ساتھ جاب مل جائے گی اور ول اسٹارٹ لیونگ ایز اے نارمل لائف. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو کچھ آپ کہہ لیں کہ سیٹلمنٹ فنڈز آپ کے پاس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, کہ یار اگر 1 مہینہ نہیں ملتی, 2 مہینے نہیں ملتی, 2 بچے ساتھ جا رہے ہیں, وائف ہیں ساتھ, جاتے ساتھ آپ کے انیشل ایکسپینسز آ جاتے ہیں. جیسے لیٹ سے آپ کا کوئی گھر رینٹ پہ لیتے ہیں تو آپ نے فرسٹ اینڈ لاسٹ منتھ کا رینٹ دینا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ سنگل نہیں ہے, ڈبل ہو گیا.
اگر آپ صرف یہ ایک چھوٹی سی مسٹیک کرتے ہیں, سوچ لیتے ہیں کہ یار 2,000 رینٹ میں چلا جائے گا, 5,000 میں لے کے جا رہا ہوں, 3,000 میں سیٹ اپ کر لوں گا, جاتے ساتھ پتہ چلا کہ بھائی 2,000 نہیں 4 دن ہے, تو 5 میں سے کتنا رہ گیا, 1. اچھا, اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کو نا کیٹیگری جو ہے وہ سلیکٹ کرنے میں بھی بڑا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے. بہت سارے کنسلٹنٹ بھی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر بھی کافی انفارمیشن ہے. اب آپ اپنے ایکسپیرینس سے یہ بتائیں کہ جانے سے پہلے وہ کون سی کیٹیگری ہے, یا چلیں ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں, لوگ اس پہ فوکس کریں تو ان کو زیادہ بینیفٹ ہوگا. میں آپ کو ساری تو نہیں, because there are many categories, لیکن 2-3 پک کر لیتے ہیں اور اس کے موسٹ امپورٹنٹ چیزیں جو ریکوائرڈ ہیں ون بائی ون ان کو allow me 5 minutes تو میں اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں. لیٹ سپوز ایک بندہ وزٹ کرنا چاہ رہا ہے, فیملی ہے وہاں پہ جانا چاہ رہا ہے, تو ایک پہلی کیٹیگری آ گئی وزٹ ویزا کی, ٹھیک ہے. امپورٹنٹ ڈاکومنٹ موسٹ امپورٹنٹ بتا دیتا ہوں, اس میں کیا ہے, آپ کا پرپس کیا ہے, آپ کو ایک اچھی ایکسپلینیشن چاہیے تاکہ دیکھیں امیگریشن آفیسر کو جب آپ ویزا دیتے ہیں نا, جب آپ فائل سبمٹ کرتے ہیں تو ویزا فارم میں تو صرف انفارمیشن ہے, نیم, ای میل نمبر, پوائنٹ فارم میں, رائٹ. اب میں اگر امیگریشن آفیسر ہوں, مجھے ساری انفارمیشن آ گئی, آپ نے لکھا ہوا ہے پرپس آپ کا وزٹ ہے, فیملی وزٹ ہے, وٹ ناٹ, لیکن مجھے بیک گراؤنڈ نہیں پتا, تو یو ڈیفینیٹلی ایڈ وچ آئی کالڈ SOP, اسٹیٹمنٹ آف پرپس, ٹھیک ہے. دیٹس این ایڈیشنل ڈاکومنٹ جو آپ کو اپنی طرف سے ایڈ کرنا چاہیے کہ یار میں یہ ہوں, یہ کام کرتا ہوں, میری یہ فیملی وہاں پہ ہے, میرے پاس اتنے پیسے ہیں, ٹھیک ہے. آپ 2-3 پیجز میں اس کو اچھی طرح ایکسپلین کریں تاکہ امیگریشن آفیسر کے لیے ڈیسیژن بنانا ایزی ہو جائے, ٹھیک ہے. اگلے ڈاکومنٹ پہ آئیں, آپ کی اچھی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے, پرپس کا میں نے آپ کو بتا دیا, آپ کے فارمز کریکٹلی فل ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کی IDs ہونی چاہیے, ٹائز دکھائیں کہ جب آپ وزٹ کی بات کر رہے ہیں تو اٹس اے ٹیمپریری ویزا, اس کا مطلب ہے کہ آپ جائیں گے اور واپس آئیں گے, انٹینشن یہ ہے وزٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں 3 امپورٹنٹ چیزیں چھوٹی چھوٹی کوئکلی بتا دیتا ہوں. ٹائز ٹو کنٹری بڑی امپورٹنٹ ہے کہ واپس کیوں آئیں گے, اوکے, ٹھیک ہے. کیوں واپس آئیں گے, میری وائف اسپاؤز ہیں, میرے بچے ہیں, میں ان کے لیے واپس آؤں گا. اف یو آر گوئنگ الون, ٹھیک ہے. پیرنٹس ہیں, یہ تو فیملی ٹائپ ہو گئی. فائنینشیل ٹائپ, یا میری یہ پراپرٹی ہے, ٹھیک ہے. آپ اپنے پراپرٹی کے ڈاکومنٹس لگائیں, اردو میں نہیں لگانے کوئی ڈاکومنٹ کسی بھی ویزا کے لیے. یہ میں کامن مسٹیک پہ بات کر رہا ہوں, لوگ ایز اٹ از لگا دیتے ہیں. اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہونی چاہیے, ٹرو کاپی, اٹیسٹڈ نوٹرائز, اور اس کی کوشش کریں ایویلیویشن بھی کروا لیں جس بھی کنٹری میں جا رہے ہیں. پرٹیکولرلی اگر کینیڈا کی بات کریں تو کینیڈین ڈالر میں ایویلیویشن کروا لیں تاکہ امیگریشن آفیسر کو آپ اپنی فائنینشیل ٹائی بھی دکھائیں کہ یار میں جا رہا ہوں, واپس آؤں گا, فیملی ہے, میرے یہ 2 گھر ہیں, یا پلاٹ ہے, یا میری گاڑی ہے, میرا بزنس ہے, اس کے لیے واپس آؤں گا. ٹائز, ٹھیک ہے. تو ٹائز امپورٹنٹ ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کی ساری ایک اچھی پرفارم ایک ٹائم لگا کے اپنی اپلیکیشن کو بنائیں. مجھے آپ اگر اوپر نیچے میس دیں گے میں اتنا اریٹیٹ ہوں گا, ٹھیک ہے. بینگ این امیگریشن آفیسر میں امیگریشن آفیسر اتنا اریٹیٹ ہوگا, ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ بہت ہی ویل آرگنائز آپ کی فائل ہونی چاہیے. دیٹس اے فرسٹ کیٹیگری جس پہ میں نے آپ کو ایک کوئکلی اوور ویو دے دیا موسٹ امپورٹنٹ چیزوں کا. سیکنڈ کیٹیگری پہ آ جائیں اسٹوڈنٹس, جو کہ اس وقت آپ کہہ لیں کہ آئی ووڈ سے کہ ہاٹ کیٹیگری ہے, ٹھیک ہے. اور اسپیسیفکلی اگر کینیڈا کی بات کروں تو دیر ہیز بین اے لاٹ آف چینجز ان لاسٹ 2 months, ٹھیک ہے. فار دس کیٹیگری اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے. اور آپ یہ کہہ لیں کہ میرا پورا دن اپروکسیمیٹلی پچھلے 2-3 ہفتوں سے, اور اسپیشلی جب سے پاکستان آیا ہوں, کہہ لیں کہ ون آف دا ریزن بھی یہ آنے کی کیونکہ چینجز اتنی آئیں اور کالز اتنی تھیں. میں کینیڈا میں تھا, ٹائم ڈفرینس کی وجہ سے مینیج نہیں ہو پا رہا تھا, تو آئی کیم ہیئر کہ یار میں یہاں پہ آ کے ڈیل کروں. چینجز بھی بتاتا ہوں آپ کو, ڈاکیومنٹس بھی بتاتا ہوں, آپ کے لیے ایزی ہو جائیں گی چیزیں, ٹھیک ہے. نمبر 1 یہ ہے اسٹوڈنٹ کے لیے امپورٹنٹ, سلیکشن آف یور اسکول اینڈ سلیکشن آف یور کورس. دس از ویری امپورٹنٹ. ویزا بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے آپ کے کورس پہ اور آپ کے سلیکشن آف یور انسٹیٹیوٹ پہ. انسٹیٹیوٹ کو اس لیے فوکس کر رہا ہوں کیونکہ یہ ریسنٹ چینج ہے. بہت سارے انسٹیٹیوٹس کینیڈا نے ڈسکوالیفائی کر دیے ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے, ٹھیک ہے. ایک کامن ورڈ یوز کرنے لگا ہوں امپورٹنٹ, وچ از کالڈ DLI, ڈیزگنیٹڈ لرننگ انسٹیٹیوٹ,
ٹھیک ہے. آپ کا کالج DLI ہونا ضروری ہے. اگر DLI نہیں ہوگا تو آپ کو لیٹر آن پرابلمز آئیں گی, آپ کو ورک پرمٹ نہیں ملے گا, پہلی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ انسٹیٹیوٹ والے پوائنٹ پہ. ٹھیک ہے. کورس امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے بیچلرس کی ہے, ماسٹرس کے لیے جا رہے ہیں, تو اگر آپ نے بیچلرس بزنس میں کی ہے, ماسٹرس آپ انجینئرنگ میں کر رہے ہیں, ڈزنٹ میک سینس. کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. کورس سلیکشن کے لیے امپورٹنٹ ہے کنٹینیوٹی ہو آپ کے کورس میں. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو کہ موسٹ ریسنٹ اپڈیٹ ہے, اور آپ کے پوڈ کاسٹ کے تھرو میں اس کو بتانا چاہتا ہوں, اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹ جو کہ آلریڈی ان پروسیس ہیں یا شروع کرنا چاہتے ہیں. کینیڈا نے نئی اپڈیٹ یہ دی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ بیچلرز لیول یا پوسٹ گریجویٹ لیول کے لیے اپلائی کرے گا, ٹھیک ہے, اس کے لیے پروونس سے اٹیسٹیشن لیٹر ہونا ضروری ہے. یہ اپڈیٹ آئی ہے 22 جنوری 2024 کے بعد سے جو بھی اپلیکیشن جاری ہے. اٹیسٹیشن لیٹر امپورٹنٹ ہے, امپورٹنٹ نہیں, مینڈیٹوری ہے. اگر نہیں ہوگا تو آپ کی فائل ریفیوز ہو جائے گی یا ریٹرن ہو جائے گی. اوکے. اب یہ لیٹر کیسے لینا ہے, یہ میں آپ کو آج کے پورے دن کی, کل کی, پرسوں کی سٹوری بتا رہا ہوں کہ سوال یہی آ رہا ہے کب ملے گا, کیسے ملے گا. تو امیگریشن نے یہ نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیا کہ آپ کو اٹیسٹیشن لیٹر چاہیے. کب چاہیے, کیسے چاہیے, کون دے گا, کنسلٹنٹ دے گا, اسٹوڈنٹ لے گا, یا آپ کو کالج دے گا, یہ ابھی انڈر پروسیس ہے. سو ایوری اسٹوڈنٹ جو کہ ان پروسیس ہیں, جو اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, پلیز آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. امیگریشن نے ٹائم مانگا ہے انٹل 31 مارچ 2024 تک کا, کہ ہم اس ٹائم پہ اس انفارمیشن کو ریلیز کریں گے. آج 15 فیب ہے, ہم یہ جب پوڈ کاسٹ ریکارڈ کریں. ہاں جی. اچھا, تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پوڈ کاسٹ کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے وہ پوائنٹ سسٹم کو ڈسکس کر رہے تھے, وہ بھی ایڈ کر لیں کہ یہ پوائنٹ سسٹم کیسے, بہت سارے لوگوں کو جو پروسیس کرنے جا رہے ہوتے ہیں, یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے. تو اس کے لیے بھی اگر آپ کو ٹپس دینا چاہیں گے کیسے امپروو ہو سکتا ہے پوائنٹ سسٹم, مطلب آپ کا کاؤنٹ کیسے امپروو ہو سکتا ہے, اور پوائنٹس جو ہیں وہ کن چیزوں سے بنتے ہیں, تو وہ لوگوں کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی. دیکھیں, پوائنٹ سسٹم مینلی اس کیٹیگری کے لیے ہوتا ہے جو کہ پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے, جس میں آپ کا ایکسپریس انٹری آ جاتا ہے اور PNP پروونشل نامنی پروگرامز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ وہ کینڈیڈیٹس ہیں جن کے پوائنٹس کیلکولیٹ ہوتے ہیں, اور ایوری منتھ ایکسپریس انٹری کے 1 یا 2 ڈراز نکلتے ہیں, اور اگر آپ کے پوائنٹس ان ڈراز کے پوائنٹس کے ایکولنٹ یا ہائی ہیں تو آپ کو انویٹیشن آ جاتا ہے کہ آپ اپنی PR اپلائی کریں. ٹھیک ہے. اب بات کوشچن آپ کا یہ ہے کہ پوائنٹس کن ٹاپکس پہ کیلکولیٹ ہوتے ہیں, اور ان کو بوسٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. ویری امپورٹنٹ جو ہے میں اس پہ گائیڈ کر دیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ پوائنٹس آپ کی ایج کے ملتے ہیں آپ کو. اوکے. ٹھیک ہے. آپ کی ایج کے پوائنٹس ہوتے ہیں, اگر بلو 30 ہے تو آپ کو فل ملتے ہیں, اور 30 کے بعد جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی جاتی ہے آپ کے 5 پوائنٹس, ایوری برتھ ڈے یو آر لوزنگ 5 پوائنٹس. ٹھیک ہے. تو ایج کے ایک فیکٹر ایج لے لیں. ٹھیک ہے. لیٹس ناٹ گو ان ویری ڈیٹیل. فیکٹر ایج. ہاں جی. سیکنڈ فیکٹر ایجوکیشن, آپ کو آپ کی ایجوکیشن کے پوائنٹس ملتے ہیں. دیر آر ڈفرنٹ ایویلیویشن کرائٹیریاز جو کہ کینیڈا نے بتایا ہوا ہے, جو کینیڈین کریڈینشلس پہ آپ کی ایجوکیشن کو ایویلیویٹ کرتے ہیں, اور اس کی بیس پہ اگر آپ بیچلرز ہیں تو بیچلرز لیول کے پوائنٹ مل جائیں گے, ماسٹرز ہیں تو ماسٹرز لیول کے پوائنٹس ملیں گے. دیٹس دا سیکنڈ فیکٹر. اوکے. تھرڈ فیکٹر ورک ایکسپیرینس کے آپ کو پوائنٹس ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. فورتھ فیکٹر دا موسٹ امپورٹنٹ ون, اور یہ میں امپورٹنٹ اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ وہ واحد فیکٹر ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے چینج کرنا, وہ ہے آئلس کا. اوکے. ہاں جی, وہ جتنے مارکس آپ گین کریں. ٹھیک ہے. اب یہ وہ فیکٹر ہے, دیکھیں ایج جو ہے وہ ہے چینج نہیں ہو سکتی. ایجوکیشن بھی آپ نے ماسٹرز کر لیا, میں کہوں کہ جی یو نو ورک ایکسپیرینس جتنے سال کا ہے فکسڈ, رائٹ, ایڈ لیس نہیں ہو سکتا فار رائٹ ناؤ. آئلس ایسا فیکٹر ہے جس کو آپ جتنا بہتر کریں گے آپ اتنی اپنی پروفائل کو بوسٹ اپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آئلس ایک ایسا بھی فیکٹر اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ بالکل 0.5 کے ڈفرینس سے بھی یو آر لوزنگ سم ٹائم 30 to 40 پوائنٹس ان اے پوائنٹ سسٹم. اور میرے خیال میں
یہ جو آئلٹس ہے یہ نہ صرف آپ کے پوائنٹس میں آپ کو مدد کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ جب وہاں پہنچتے ہیں اور اگر آپ نے واقعی میں آئلٹس میں وہ بینڈ لیے ہیں جو آپ میرٹ کے اوپر لیے ہیں، میرے خیال میں اگلا کیریئر بھی اسی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی انگلش کتنی اچھی ہے، آپ کتنا اچھا کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. وہ پہلے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو واضح کیا ہے. میں نے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے یہ آئلٹس والا. یس دیکھیں اس کو صرف ایز اے پارٹ آف پروسیس نہ لیں. یہ آپ کی اگلی لائف کے لیے جو کہ آپ شروع کرنے جا رہے ہیں کینیڈا میں یا یو ایس اے میں یا جہاں پہ بھی، وہ آپ کا ایک بڑا ایک ایلیمنٹ ہے آپ کی سکسیس کا بھی، آپ کی روزمرہ کی ضروریات کا بھی. ٹھیک ہے، تو آئلٹس اپنے پوائنٹ سسٹم میں بھی اسی وجہ سے بہت ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے، جس کی وجہ سے آپ کی فائل کے جو پوائنٹس ہیں وہ بوسٹ ہوتے ہیں. اور جتنا لو پوائنٹ ہوگا اتنے کم پوائنٹس، جتنا زیادہ آپ اس کو بوسٹ کریں گے اس کے آپ کو بہتر پوائنٹ ملتے ہیں. تو دس از فار ایکسپریس انٹری. ٹھیک ہے، جو کہ ایک فیڈرل پروگرام ہے. ٹھیک ہے، پھر پی این پی کی میں نے آپ کو بات بتائی. پی این پی میں یہ ہے کہ ڈفرینٹ پروونسز میں آپ سپریٹلی اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پروونس یہ دیکھتا ہے کہ ان کی ان ڈیمانڈ آکوپیشنس کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس یہ نالج ہونا چاہیے کہ لیٹ سپوز اگر آپ انجینئر ہیں، یا لیٹ سے ہم پرٹیکولر کر لیتے ہیں آپ سول انجینئر ہیں، ٹھیک ہے، یا میکینیکل انجینئر ہیں، تو کون سے پروونس میں میکینیکل انجینئر آر ان ڈیمانڈ. اوکے، یا تو آپ پھر اسپیسیفکلی اس پروونس میں اپلائی کریں آن ان اے پی این پی پروگرامس. ٹھیک ہے، میں اگر فردر ڈیٹیل میں جاؤں تو اس کو بھی آپ اور میں بہت لینتھی ہو جائے گا. اچھا، اب یہ لوگوں کا ایک اور یہاں، کیونکہ ہم زیادہ تر ان لوگوں کے لیے یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں جو یہاں پاکستان میں اور دے آر پلاننگ ٹو لائک گو ٹو دا کینیڈا، تو اب وہاں کے ایکسپینس کے اوپر بڑی کانشیسنیس ہے کہ لوگ کتنا کما رہے ہیں، اس میں سے کتنا خرچ ہو جاتا ہے. میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ ان کا اکانومی سائیکل جو ہے اس طرح سے یورپ نے بلڈ کیا ہے، ان ممالک نے بلڈ کیا ہے کہ یہ آپ کو رچ تو ہونے دیتے ہیں لیکن ویلدی نہیں ہونے دیتے. وہ ٹیکسز وہاں پہ اتنے زیادہ ہیں. یہاں پہ تو ہمیں لگتا ہے کہ جو کہ نہیں لگنا چاہیے کہ ٹیکس اگر ریاست ہم سے لے رہی ہے تو اسٹیٹ کو ٹیکس دیتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے کمائے ہوئے پیسے ہم سے چھینے جا رہے ہیں. بالکل، فیل تو وہاں بھی یہی ہوتا ہوگا، لیکن یہاں پہ بہت سارے ذرائع سے لوگ شاید کہیں نہ کہیں سسٹم کو مینوپولیٹ کر لیتے ہیں، جو کہ نہیں کرنا چاہیے. وہاں پہ مینوپولیشن مشکل ہے، ہوتی ہوگی شاید، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. تو ایک عام انسان، اب ہم ساری کیٹیگریز کو مرج کر کے ایک نارمل بندہ جب کینیڈا پہنچتا ہے تو ایوریج انکم کتنی ہوتی ہے اور ایکسپینس کتنے ہوتے ہیں، اس کے اوپر اگر آپ بتائیں گے تو بہت سارے لوگوں کو آسانی ہو جائے گی جا کے اپنے آپ کو مینیج کرنے میں. بالکل، میں ڈیفینیٹلی اس پہ آپ کو گائیڈ کرتا ہوں اور اپڈیٹڈ چیزیں کچھ اپنی آڈینس کو بھی بتا دیتا ہوں، جس سے ہیلپ آؤٹ ہو جائے گا. ایک کیلکولیشن میں کہہ لیں. دیکھیں، جہاں تک آپ نے ٹیکسز کی بات کی اور انکم کی بات کی، ٹیکسز دیتے ہوئے آنیسٹلی اسپیکنگ کینیڈا میں یا اوور آل ویسٹ میں اتنا ہرٹ نہیں ہوتا. اچھا، ہاں، وہ دیکھیں یو کین ٹیک اٹ ٹو ویز. دو طریقوں سے اس کو ہم بات کر سکتے ہیں. شاید ریوارڈ ہو رہا ہوتا ہے نا. یا یو گاٹ مائی پوائنٹ. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں، اگر میں ٹیکس دے رہا ہوں نا، ٹھیک ہے، اور میرے بچوں کی تعلیم فری ہے، ٹھیک ہے، میرا میڈیکل فری ہے، پوری فیملی کا میڈیکل فری ہے، ٹھیک ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یار اچھی روڈز ہیں، ٹھیک ہے، کلیننس ہے، ٹھیک ہے، تو میں وہ پیسے کہیں نہ کہیں یوٹیلائز ہوتے دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں میرے بینیفٹ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو اسکولز مل جائیں گے، آپ کو پارکس مل جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ان دیٹ وے وین یو سی دا ریوارڈ آف یور ٹیکس منی تو آپ کو اتنا ہرٹ نہیں ہوتا. لیکن ڈیفینیٹلی ہاں، ایک چیز، اب کم ٹو دا سیکنڈ پوائنٹ، انکم والے پہ. جب انکم لمیٹڈ ہو اور ٹیکس اس پہ کٹے زیادہ، یو نو، تو ایٹ دیٹ مومنٹ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار یو نو میں لیٹ سے میری 5,000 گراس انکم تھی جو میں نے کمائی ہے، اور میں ٹیکسز کٹنے کے بعد ایم ٹیکنگ ہوم از اونلی 3,000، تو یہ 2,000 مجھے چاہیے تھے. یو نو دیٹ سم آئی کین ڈو ود دیٹ.
دیکھیں اس میں یہ ہے انکم کے والے سے ہم بات کر لیتے ہیں. تو کینیڈا ٹائم ٹو ٹائم اپنی جو منیمم ویج ہے اس کو انکریز کر رہا ہے. اور اگر ہم ریسیشن کی بات کریں نا, مہنگائی کی بات کریں, دیٹس اے گلوبل ریسیشن. میں نے آنیسٹلی میں آپ کے پوڈ کاسٹ پہ بات بتانا چاہوں گا تاکہ لوگ اس کو تھوڑا سیریس لیں کہ اگر 2 سال پہلے کوئی چیز سستی تھی پاکستان میں, ہم بات کرتے ہیں کینیڈا میں بھی ایسا ہی تھا. میں لاسٹ ایئر تھوڑا زیادہ ٹائم پاکستان میں رہا, اور جب میں آئی بلیو 6 مہینے پہلے گیا تھا تو آئی سو اے ڈراسٹک چینج. گروسری اسٹور گیا, چیزیں مہنگی, ٹھیک ہے. جہاں پہلے $100 میں کارٹ فل ہو جاتا تھا وہ اب 2 بیگز آ رہے ہیں صرف, تو ریسیشن از گلوبل جو ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیلری انکریمنٹ وہاں پہ ہو جاتی ہے. آپ کا جیسے جیسے چیزیں مہنگی ہوئیں ویسے ویسے آپ کی منیمم جو بیسک انکم ہے وہ بڑھ گئی, ٹھیک ہے. کمپنسیشن کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم ایک پرٹیکولر بات کر لیتے ہیں کہ ایک سیلریڈ انکم والا بندہ یا جو فیملی ہے وہ کس طرح اس کو لے کے چل سکتا ہے, یا وہ ایکسپیکٹ کیا کرے جانے سے پہلے, کیا ہوگی اور کیا ایکسپینسز ہوں گے. میں تھوڑا سا ایک اوور ویو دے دیتا ہوں, سب کے لیے شاید سیم نہ ہو لیکن ایک اوور ویو ہوگا. دیکھیں کینیڈا از اے کنٹری یا ویسٹ اوور آل میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ ایک بندہ کما کے پوری فیملی کو رن کرے. اچھا, یا یو ہیو ٹو بی پریپیئر فار دیٹ. دس از اے ہارش ریالٹی, لیکن لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کیونکہ ہمارا فیملی سسٹم پاکستان میں اور ہے. اچھا, یہ جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں آپ یہاں سے کیونکہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو اب یہ نا ہمارے کلچرل ایشوز ہیں کچھ. ہمیں لگتا ہے کہ ہسبینڈ وائف جو کام کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ, اب تو خیر لوگوں کو کافی اویئرنیس ہوگی ہے, غیر مناسب تو نہیں سمجھا جاتا, لیکن ذمہ دار جو ہے وہ اس کا رسپانسبل یا ذمہ داری جو ہے وہ مرد کے اوپر ہوتی ہے, اور میل ڈومیننٹ سوسائٹی بھی ہماری ہے. تو یہاں لوگوں کو لگتا ہے کہ مردوں کو اس طرف کام کرنا ہے, اور آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ دونوں ہسبینڈ وائف دونوں کو کام کرنا پڑ سکتا ہے. اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا وہاں پہ ایک جیسے جہاں کی ہاؤس وائف ہے وہ چلی تو گئیں تو ان کے لیے اپارچونیٹیز ہوتی ہیں پھر وہاں پہ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ وہاں کیا کر سکتا ہے. کوئی ایک ہاؤس وائف ہے, اس نے یہاں پہ زندگی بھر کوئی کام نہیں کیا, یہ تو بڑا چیلنج آ جاتا ہوگا لوگوں کو. پھر دیکھیں یہ چیلنج ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شوگر کوٹ اٹ, آئی وانٹ ٹو ٹیل یو دا ریالٹی کہ یہ ایک بڑا ہی بیسک اور کامن چیلنج ہے ایک فیملی کے لیے جو شفٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ایک کیلکولیٹڈ ڈیسیژنز یہ ہوتے ہیں کہ ایک سیلریڈ پرسن جو ہے وہ شاید اوور آل ہر چیز کو مینیج یا ہر ایکسپینس کو مینیج نہیں کر سکتا. اسپیشلی انیشلی جب آپ جاتے ہیں ڈیفینیٹلی آپ کی چاہتے ساتھ کوئی ویل سیٹل جاب نہیں لگ جاتی, ٹھیک ہے. آپ کے پاس سیونگز لمیٹڈ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹلی دونوں فیملی ممبرس کو, ہسبینڈ اینڈ وائف کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کرنا پڑتا ہے. جہاں تک بات ہے جابس کی, تو جابس ملنا از ناٹ اے پرابلم اوور دیئر, ٹھیک ہے. آپ کو مینٹلی پریپیئر ہونا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو تھوڑا سا ویدر کے ساتھ کمبیٹ کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایسی جابس اویلیبل ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کچھ اسٹورس پہ بھی, اور فیمیل اورینٹیڈ جابس بھی ہیں وہاں پہ. ملٹیپل ایسے بزنسز ہیں جو کہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں فیمیل ورکرز کو, ٹھیک ہے, اور نیو کمرز کو بھی. اچھا, یس. اور میں ایک اور چیز بتاؤں کہ دیر آر ملٹیپل آپ کہہ لیں کہ ہیلپ فل ریسورسز جو کہ کینیڈا پرووائڈ کرتا ہے نیو کمرز کے لیے ٹو فائنڈ اے جاب ریلیونٹ ٹو وٹ یو ہیو ڈن بیفور, جو آپ نے پہلے کیا ہوا ہے. اور اگر کبھی کچھ نہیں کیا, آپ کا زیرو جاب ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے بھی پروگرامز ہیں جس میں اگر تو آپ کو فوری طور پہ آپ کو جاب ہی چاہیے, آپ کو اس میں بھی ہیلپ مل جاتی ہے. سیکنڈلی اکارڈنگ ٹو یور پرسنالٹی وہ آپ کو کورسز ریفر کرتے ہیں کہ یار یہ فری کورسز ہیں, ٹھیک ہے, ٹو سیٹل ان اوور ہیئر ان آور کنٹری, کہ آپ یہ کریں. آپ کو امیگریشن کینیڈا, گورنمنٹ کینیڈا پرووائڈ کرتی ہے فری کورسز, ایجوکیشن سسٹم, اسکولز, کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں تاکہ یو ول فائنڈ اے بیٹر جاب. اچھا, ایک اور خیال جو ہے وہ ٹھنڈ, اب ہم کیونکہ وہاں کے انوائرمنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں, لوگوں کو لگتا ہے کہ اتنی زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے, اتنی سردی ہوتی ہے اور اتنی برف ہوتی ہے. ہمارے ذہن میں بالکل نقشہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم جو ہے وہ جب ویکیشن کے لیے جاتے ہیں ناردرن میں تو ہمارے ذہن میں وہی سب گھوم رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت ٹھنڈ ہے اور چلنا مشکل ہو رہا ہے اور لوگ سلپ ہو رہے ہیں, اور گاڑیاں بھی آپ ویڈیوز اکثر دیکھتے ہوں گے کہ سلپ ہو رہی ہیں. تو وہ بالکل وہ والا اسکیچ ذہن میں آتا ہے. تو
جب یہ کہا جاتا ہے وہاں -30-40 تک شاید ٹیمپریچر جاتا ہے. ہاں جی کچھ ایریا. اچھا اتنے ٹیمپریچر کے اندر ہمیں جب یہ خیال آتا ہے کہ یار اتنی ساری برف میں ہم کیسے گھومیں گے یا کہاں جا سکیں گے, تو لائف تو اسٹک ہو جاتی ہوگی. اچھا یہ بڑا بنیادی سوال ہے, لیکن بہرحال پھر بھی یہ لوگوں کے ذہنوں میں, تو کیا سسٹم ایسا ہوتا ہے, لوگوں کو کمیوٹنگ میں کوئی آسانی ہوتی ہے یا پھر وہاں کے کوئی سیٹ اپس ایسے بنائے گئے ہیں کہ ایک نارمل لائف چلتی رہتی ہے تھرو آؤٹ دا ایئر؟ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, مجھے زیادہ ٹھنڈ نا پاکستان آگے لگتی ہے. بلیو کریں, میں اس کو کسی بھی صورت میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ٹیمپریچر وہاں زیادہ ہے تو یہاں, میں اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی ریزن بتاتا ہوں. دیکھیں اوور دیئر ہمارے پاس نا کینیڈا میں دیر از اے سینٹرل ہیٹنگ سسٹم, ٹھیک ہے. اب وہاں پہ میرے گھر کا ٹیمپریچر 22 سیٹ ہے, وہ تھرو آؤٹ دا ایئر چلتا ہے, ٹھیک ہے. باہر بے شک گرمی ہے 40 ڈگری کی یا سردی ہے -40 کی, میرے گھر میں ٹیمپریچر سیٹ ہے 22, ٹھیک ہے. اب وہ چاہے میرا بیڈ روم ہو, چاہے میرا لاؤنج ہو, چاہے میرا کچن ہو یا باتھ روم ہو, وہ 22 ہے. ہر جگہ پہ ایک سملر ٹیمپریچر ہے, ٹھیک ہے. میں پاکستان آتا ہوں, ٹھیک ہے. اب بیڈ روم میں ہیٹر لگ گیا, ٹھیک ہے. اب اگر میں نے واش روم جانا ہے, وہ ٹھنڈا ہے, آئی نیڈ اے جیکٹ, یو نو. یا آپ کو ایک چھوٹی ایگزامپل میں دیتا ہوں, میں جب صبح سو کے اٹھتا ہوں, ٹھیک ہے, تو میری آنکھیں ویسے تو نہیں کھلتی, میرا کام ایسا ہے کہ ویری ٹائم چیلنجنگ جاب, جب میرے پاؤں زمین پہ لگتے ہیں نا ٹھنڈی, ٹھیک ہے, میری آنکھیں کھل جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو دیز آر دا بیسک تھنگ یہاں پہ زیادہ فیل ہوتا ہے. اب کینیڈا میں دیکھیں آن اے سیریس نوٹ, باہر برف ہے, ٹھیک ہے. میری گاڑی گیراج میں ہے یا پھر میری پارکنگ میں کھڑی ہوئی ہے, وچ از سینٹرل ہیٹڈ پارکنگ, ٹھیک ہے. میں ایلیویٹر سے گاڑی میں گیا, سینٹرل ہیٹنگ ہے ہر جگہ پہ, میری گاڑی کا ٹمپریچر بھی وارم ہے. میں گاڑی سے نکلا, روڈ پہ گیا, سیٹیں ہیٹڈ ہیں, اسٹیئرنگ ہیٹڈ ہے گاڑی کا. میں اپنے آفس کی بلڈنگ میں گیا, وہاں میں نے گاڑی پارک کی اور میں اوپر آفس میں چلا گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے جیکٹ کہاں چاہیے؟ ہاں کہیں بھی نہیں چاہیے, کہیں بھی نہیں چاہیے, رائٹ. تو بے شک ٹیمپریچر ہے, لیکن سسٹم ایسا ہے کہ نارمل لائف جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی. اچھا اب ایک اور چیز جو کہ ہیلتھ کو لے کے, کیونکہ آپ نے یہ جو اتنے سارے بینیفٹس دیے ہیں, میں ان کو 1 by 1 کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ہیلتھ کو لے کے جو فری ہیلتھ سسٹم ہے, بالکل, جیسے اب یہاں ہمارے یہاں جو ہے وہ پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ جب میں کوئی یہ کمپیریزن دیتا ہوں تو میں کرٹیسائز کر رہا ہوں اپنے ملک کو, حالانکہ میں بالکل کرٹیسزم کے اوپر نہیں جانا چاہ رہا ہوتا. جی. لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں, اللہ معاف کرے کسی کو ضرورت نہ پیش آئے ایمرجنسی میں جانے کی, آپ کبھی وزٹ کریں تو شاید آپ حیران رہ جائیں کہ اسٹریچر کے اوپر لوگ پڑے ہوئے ہیں, اور کہ گورنمنٹ کی سروسز جو ہیں بڑی امپروو ہونے کی ضرورت ہے. بالکل. اچھا اب کیونکہ وہ سرکاری ہے, وہاں پہ پیسے تو چلے نہیں لگ رہے, اس کے کمپیریزن میں یہاں پہ جو پرائیویٹ آپ کا جو علاج ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کو پرائیورٹی پہ بھی مل رہا ہوتا ہے اور سہولیات بھی زیادہ ہوتی ہیں. اب جب گورنمنٹ وہاں پہ جو آپ کو بینیفٹس دے رہی ہوتی ہے یا سہولیات دے رہی ہوتی ہے ہیلتھ کی, تو اس میں بھی ایسے ہی چیلنجز ہوتے ہیں. وہاں شاید یہ سسٹم تو نہ ہو, لیکن میں نے سنا ہے کہ ڈیلیز ہوتے ہیں اور آپ کو ٹائم لمبے ملتے ہیں وہاں پہ علاج کروانے کے لیے, تو پھر وہ آپ کو الٹیمیٹلی کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں کنسلٹ کرنا پڑتا ہے. جنجو اس میں بات آ جاتی ہے پریورٹائز کرنے کی, ٹھیک ہے. ڈیفینیٹلی دیکھیں ہیلتھ کیئر, فری ہیلتھ کیئر مینیج کرنا از ناٹ ایزی. تھرو آؤٹ دا کنٹری آپ ہیلتھ کیئر فری دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اٹس ناٹ ایزی, ٹھیک ہے. دیٹ از اندر ریزن کہ ہیلتھ کیئر ورکرز آر ہائیلی ان ڈیمانڈ. اوکے, جو ہم نے پہلے بات کی, جب ہم آکوپیشنز کی بات کر رہے تھے, تو ہیلتھ کیئر ورکرز آر ہائیلی ان ڈیمانڈ, جس میں نہ صرف ڈاکٹرز ہیں, نرسز, ریڈیولوجسٹ, گائنیکولوجسٹ, نیم اے ورڈ, ہیلتھ کیئر اوور آل, ٹھیک ہے. اچھا اب بات آ جاتے ہیں آپ کے ٹاپک پہ کہ ڈیلیز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اف یو آر گوئنگ ان این ایمرجنسی, ٹھیک ہے, اور آپ کا کیس ایسا ہے کہ یو نیڈ امیڈیٹ اٹینشن, تو آپ کو امیڈیٹ اٹینشن ملتی ہے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز ہوگی. اب کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے, ٹھیک ہے. اگر ایک پیشنٹ آپ سے زیادہ کرٹیکل ہے, ہی نیڈز امیڈیٹ اٹینشن سرجری میں یا کسی اور آپ کہہ لیں کہ سیکٹر میں, ٹھیک ہے, دیر آر چانسز کہ ان کو آپ سے پہلے اکوموڈیٹ کیا جائے گا. لیکن میرٹ پہ ہو رہا ہوتا ہے, میرٹ پہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن
پرائیویٹلی آپ کو جانے کی ضرورت موسٹ آف دا ٹائم نہیں پڑتی انٹل انلیس آپ خود چاہیں کہ یار میں چاہتا ہوں کہ ہو جائے تو مجھے اگر مہینے بعد کی ڈیٹ ملی ہے تو میں پرائیویٹلی جا کے کروا لیتا ہوں. دس از یور چوائس. گاڑی خریدنا کتنا مشکل ہے؟ گاڑی خریدنا بہت آسان ہے. آسان تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ جو لون دینے والے یا بینکس ہیں وہ تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پلیز لے لیں اس کو, لیکن ونس آپ وہ لے لیتے ہیں تو وہ ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جاتے ہیں ان کو ششکے کا یہ بھی فری مل رہا ہے, یہ بھی فری مل رہا ہے. بالکل اس ٹائم پہ تو لوگ سب کچھ لے لیتے ہیں, لیکن پھر بعد میں جب انسٹالمنٹ کا ٹائم آتا ہے اور وہ پھر اپنے اوپر اتنی لائبلٹیز, تو ویسے گاڑی کی پرائسز ہائی ہوتی ہیں, ایک عام انسان خرید سکتا ہے؟ دیکھیں گاڑی از اوور دیئر. گاڑی جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہے بیسک نیسیسٹی, اٹس ناٹ لگژری. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو گاڑی چاہیے, آپ نے گروسری کرنی ہے, آپ کو گاڑی چاہیے. وہ فیسلٹیز یہاں والی نہیں ہے نا کہ آپ نے کال کی تو آپ کا سارا سودا سلف مہینے کا گھر آ گیا. ہاں جی, وہ تو محلے کے دکاندار نے بھی ایک لڑکا رکھا ہوتا ہے یہاں پہ. تو جب ایسی سروسز نہیں ہے, ہر چیز آپ نے خود کرنی ہے, تو گاڑی بیسک چیز میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک بات کریں لینا کتنا آسان ہے, افورڈیبلٹی کیا ہے اور کیا پرائس رینجز ہیں, میں اپنے سوال کو تھوڑا پریسائز کر لیتا ہوں. ایوریج انکم والے بندے کے لیے چلیں یوں کر لیں. اگین بیسک ہے, آپ لے سکتے ہیں, لے سکتے ہیں, نہیں بھی لے سکتے ہیں, یوز بھی لے سکتے ہیں, اچھی ڈیلز بھی چلتی ہیں تھرو آؤٹ. لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ کی ضرورت کتنی ہے اور آپ کو کون سی گاڑی چاہیے. بغیر گاڑی کے سروائیول کتنا مشکل ہے؟ ویری ڈیفیکلٹ. نہیں, جیسے وہاں پہ میں نے سنا ہے بڑا اچھا ان کا جو ٹرانسپورٹ کا نظام ہے وہ بہت اچھا ہے, اور وہاں سے آپ کو ٹرین مل جاتی ہے, میٹرو اسٹیشنز ہیں, گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں. ٹیکسی اوبویسلی مہنگی ہوگی وہاں پہ, اوبر کریم جو بھی سروسز وہاں پہ اویلیبل ہیں. تو لوگوں کے لیے یہ سہولت نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اگر گاڑی نہیں رکھتا. جب آپ ایک کیلکولیٹر سسٹم میں چل رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کے لیے سب سے زیادہ چیز میٹر کر رہی ہوتی ہے, وہ ہوتا ہے ٹائم. اوکے ٹھیک ہے, بے شک ٹرانزٹ سسٹم آپ نے بات کی, ایپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر میں نے دیکھا ہے ایپ پہ کہ میری بس 10:01 پہ آ رہی ہے اپنے اسٹیشن پہ, میرے گھر کے پاس والے پہ, اور میں وہاں پہ جاتا ہوں اور بس نہیں آئی, اگر آپ ری چیک کریں گے تو آپ 1 منٹ لیٹ ہو سکتے ہیں, بس نہیں ہو سکتی. زبردست. ٹھیک ہے, اچھا جنید, ہم اس کو آخر میں, اس سے پہلے تک تو ہم جو ہے وہ ایک جنیرک اسٹیٹمنٹس میں بات کرتے رہے ہیں. رائٹ. اگر ہم پرٹیکولرلی آپ کی فرم کے اوپر آ جائیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم جنید خان امیگریشن پرائیویٹ لمیٹڈ کے اوپر پہنچ گئے ہیں. رائٹ. تو اب آپ اوبویسلی کچھ بھی جو آپ ایبسولوٹ تو نہیں بتا سکتے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایک بندہ PR اپلائی کر رہا ہے, فیملی کے ساتھ موو ہونا چاہ رہا ہے, تو ایوریج پروسیس ٹائم ویری کرتا ہے ڈیفینیٹلی, یہ میں ایبسولوٹ اسٹیٹمنٹ آپ سے نہیں لینا چاہ رہا. بالکل. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے ایک بندے کو, اگر ایک بندہ آج 15 فروری کو اپلائی کر دیتا, آپ کے پاس پہنچ گیا ہے, بالکل, تو آپ کے ایکسپیرینس میں کیا رہا ہے کہ آئیڈلی کتنا ٹائم لگ رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں ٹائم لائن کی اگر بات کریں تو 2 قسم کی ٹائم لائنز ہیں. ہاں جی. ایک ٹائم لائن وہ ہے کہ میں کتنا ٹائم لے رہا ہوں. اوکے. آپ نے دیکھیں اس میں رسپانسبلٹیز 2 وے ہیں. ٹھیک ہے, کلائنٹ نے سارے ڈاکومنٹس دے دیے, ٹھیک ہے, اب میں کتنا ٹائم لے رہا ہوں, ایک تو یہ ٹائم لائن ہے. دوسری ٹائم لائن آ جاتی ہے کہ آپ نے اپلائی کر دی ہے, اب امیگریشن میں کتنا ڈیلے ہے یا وہاں پہ کیا کیو لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو ہر پروسیس. اچھا, ہم دوسرے والے پارٹ کو, کیونکہ یہ پہلے والا تو آپ کنٹرولیبل ہے نا, اس میں تو آپ کر سکتے ہیں. بالکل. اگر ایک بندہ جو آپ کے ساتھ پراپر وہ کر رہا ہے, بالکل کولیبریشن اور کوآرڈینیشن کر رہا ہے, چیزیں دے رہا ہے, تو پھر ٹھیک ہے. لیکن ایک بندہ جو ہے اس کا پروسیس اگر وہاں پہ ہولڈ ہو گیا, وہ کتنا ٹائم لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے یوزلی؟ دیکھیں کوئکلی بتا دیتا ہوں, میں نے ابھی کوائٹ ریسنٹلی چیک کیا, جو وزٹ اپلیکیشن ہے وہ پاکستان سے اگر اپلائی ہوتی ہے تو اس میں جو اپڈیٹڈ ٹائم آ رہا ہے دیٹ از اباؤٹ 80 days. ٹھیک ہے, جو امیگریشن پروسیسنگ ٹائم لے رہی ہے. یہ آپ وزٹ ویزا کا بتا رہے ہیں؟ وزٹ کا بتا رہا ہوں. امیگریشن مطلب لائک 3 months اپروکسیمیٹلی. ہاں, اس سے پہلے آ جاتا ہے, ان مائی ایکسپیرینس مہینے 1.5-45-50 days میں آ جاتا ہے. ہاں, تو وہ جو خبریں چلا رہے تھے سوشل میڈیا پہ کہ رات کو اپلائی کریں اور صبح ویزا لیں, وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ 1 اپریل کی ویڈیوز تھیں.
وہ 1 اپریل کی ویڈیوز تھیں بالکل. اچھا یہ میں نے آپ کو کوائٹ ریسنٹ میں نے کل پرسوں چیک کیا. اسٹڈی پرمٹ 20-30 days 35 days لے لیتا ہے. امیگریشن تھوڑا کروشل ہے کیونکہ اس میں ڈراز پہ ڈپینڈ کرتا ہے, جیسے ہم نے بات کی, ٹھیک ہے. آپ کے پوائنٹس کتنے ہیں, ڈرا کتنے کا نکل رہا ہے, ٹھیک ہے. ایگزامپل دے دیتا ہوں, آپ کے پوائنٹس ہیں 480, ڈرا نکلا ہے 520 کا. اب اگلا ڈرا بڑھ بھی سکتا ہے تو ڈیلے زیادہ ہو گیا, کم ہوتا ہے تو اتنا ہی جلدی ہو گیا. لیکن ایک آن ایوریج اگر بات کریں, اٹ ریئلی ڈپینڈز آن دا پروفائل, ٹھیک ہے. لیکن ایک امیگریشن پلان میں جیسے آپ نے پی آر کی بات کی, ایکسپریس انٹری یا پی این پی کی اگر بات کریں, آن ایوریج اٹ ٹیکس اباؤٹ لائک 10 months 1 year, یو نو, اگر ایوری تھنگ از گوئنگ اسموتھ. انویٹیشن چلیں اس کو بہتر کر لیتے ہیں, ڈرا والا سسٹم چھوڑ دیں کیونکہ وہ نہ میرے ہاتھ میں ہے نہ آپ کے ہاتھ میں ہے, وہ امیگریشن کے ہاتھ میں. ہم یہ کر لیتے ہیں کہ انویٹیشن آ گیا, اس کے بعد کتنا ٹائم لگتا ہے. اس کے بعد آپ کو ساری ڈاکومنٹیشن دینی پڑتی ہے. اپروکسیمیٹلی آپ کہہ لیں کہ 7 to 8 months کا پروسیس اس کے بعد کا بھی رہتا ہے, ٹھیک ہے. تو امیگریشن از اے لٹل بٹ لینتھی پروسیس. اچھا, یا تو اگر آپ کو اب کسی نے لیٹ سے کہ کانٹیکٹ کوئی کرنا چاہ رہا ہے, تو یہ ہماری پوڈ کو سننے کے بعد بہت سارے لوگ یہ چاہ رہے ہوں گے, تو وہ آپ سے کنسلٹیشن کے اوپر بھی کوئی چارجز ہوتے ہیں؟ مطلب ایک بندہ آ گیا, اس نے آبویسلی اب آپ کا ٹائم لینا ہے, یا پھر آپ خدمت خلق بھی کر دیتے ہیں؟ ویری گڈ کویشچن. میں اس کا جو میرے مائنڈ سیٹ ہے اس پہ, اگر میں اس پہ بات کروں تو وہ بڑے پریشان ہیں بڑے لوگ پاکستان میں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر جو میں نے ایک اپنی تھنکنگ بنائی ہوئی ہے, اگر اس پہ بات کروں تو پھر ہو سکتا ہے کچھ لوگ ناراض ہو جائیں, کچھ خوش ہو جائیں, کیونکہ جن سے لیتا ہوں کہیں گے اچھا یہ یو نو. اس میں یہ ہے کہ نارملی میں فرسٹ کنسلٹیشن موسٹ امپورٹنٹلی جو میرے کلائنٹس پاکستان میں ہیں, ٹھیک ہے, میں فری پرووائڈ کرتا ہوں. وہ چاہے ان پرسن ہو, وہ چاہے آن کال ہو, ٹھیک ہے. اچھا, تو آئی ول پرووائڈ فری کنسلٹیشن اینڈ آئی یوز ٹو ڈو اٹ, ٹھیک ہے. اور بلکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میرے کلائنٹس کچھ ایک سٹی میں زیادہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو میں وہاں پہ خود بھی, بجائے اس کے کہ 10-20 لوگ میرے پاس اٹھ کے آئیں, یہاں پہ ہوٹل لیں اور آفس وزٹ کرنے میں اچھا نہیں لگتا. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یار چلو اگر جمع ہو گئے ہیں اسلام آباد میں 5-6 کلائنٹس, تو میں اسلام آباد چلا جاتا ہوں, ٹھیک ہے. ٹرائی ٹو اکوموڈیٹ پیپل. دیکھیں میری کو ایز مچ ایز آئی کین. ویسے اس پوڈ کاسٹ کے بعد آپ ایک ان کا گروپ بنا کے نا, اگر یہ لنک بھی شیئر کر دینا تو آپ کا وزٹ بچ سکتا ہے. بڑا کمپریہنسو کر لیا ہم نے اس کو, سارے ڈسکشن کو, میرے خیال سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہو جائے گا. اچھا, اگر فرسٹ کنسلٹیشن ہوگی فری, اس کے بعد پھر آبویسلی وہ اس کی کچھ پروفیشنل ڈیمانڈز ہیں, وہ پھر اس ڈپینڈنگ آن دا کیس, ڈپینڈنگ اپون دا کیس. اچھا, تو آپ کا جو ہم اسکرین کے اوپر جو ہے وہ ایک لنک ڈسکرپشن کے اندر لنک دے رہے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے ساری گفتگو کے بعد کہ آپ کو ایک کنسلٹنسی چاہیے, آپ جانا چاہتے ہیں, تو آپ اس لنک کے اوپر جائیں. وہاں پہ آپ کو جنید خان صاحب کی فارم کی ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی اور آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور آپ ابھی تک کی ساری گفتگو کے بعد جو مجھے لگا ہے کہ بہرحال جہاں پہ اب جب ہم نے یہ اسٹارٹ کی تھی کنورسیشن, تو ہم مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بہت مشکل ہے, لوگوں نے آسان بنایا ہوا ہے. اگین اب بھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آسان ہے, لیکن اس کے لیے اگر آپ کے پاس ساری انفارمیشن موجود ہے اور آپ اس پروسیس کو ایکوریسی سے فالو کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں پھر ایرر کے چانسز کم ہیں. اگین پھر ایک لک کا فیکٹر جو ہے بینگ مسلم ہم نے رکھنا ہی ہوتا ہے, کہ ساری چیزوں کے بعد جب ہمیں یہ بڑا ایج ہے مسلمان ہونے کا کہ ہم کہتے ہیں کہ چلیں قدرت نے بھی ساتھ نہیں دیا تو پھر ٹھیک ہے. نہیں, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. یو نو, بینگ ان دس بزنس, میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ کا کیس شروع ہو گیا یا آپ کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں یا کوئی اور کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کنسیڈر یور سیلف اوور دیئر, کہ آپ پہنچ گئے ہیں یا آپ جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں اگر میں اس ٹاپک پہ تھوڑا سا گائیڈ کر دوں, تو ایک تو آپ کی لک بھی ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈلی کہ جب سم ٹائم دس از ناٹ یور ٹائم, ٹھیک ہے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ بالکل اس کو کہیں کہ اوکے اللہ حافظ ٹو دس آل سچویشن, یا آپ بالکل اپنا پلان چھوڑ دیں. امپروومنٹ لائیں اپنے آپ میں, آج نہیں, کل نہیں, اگلے سال, نیکسٹ ایئر, کمنگ ایئر, یو نو, دیر ول بی چانسز اگین. تھینک یو ویری مچ جنید. میرے خیال سے ہم نے بڑی ڈیٹیل چیزیں آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کی ہیں. آپ کی یقیناً اس کو لے کے بہت ساری کیوریز ہوں گی, بہت سارے سوالات آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے پوچھنے چاہیے تھے. وقت
اتنا کم تھا اور بہت سارا کانٹینٹ ریکارڈ ہو سکتا ہے, لیکن اب کچھ سوشل میڈیا کی ریکوائرمنٹ ہے اور کچھ ہمیں اب میرے خیال سے ٹائم کافی ہو گیا, رات کے تقریباً کیا ٹائم ہوا ہے جی؟ 1:45. یہ رات کے 2 بجے ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں, اور کہ کامنٹ سیکشن سے ہم سوالات لے لیں گے. میں کوشش کروں گا کہ اگر ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوئی اور وہ اتنی سیریس نوعیت کے کوشچنز ہوئے تو ہم ایک اور سیشن رکھ لیں گے جنید صاحب کے ساتھ اور ہم اس کو کلیئر کر لیں گے. سر آپ کا بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.